جناب مولانا ملتاز نعیمی صاحب ہمارے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں. اینڈ آج اذان مغرب کا وقت ہو گیا 5:45 پہ، اینڈ ان سے بات کر رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج سے ایک ٹاپک شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں عجیب و غریب اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ ٹاپک ہے دجال. دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب برآمد ہوگا؟ یہ سارے جو ٹاپک ہیں اس کے اوپر آپ سے میں گفتگو کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے سماعت کریں گے. اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو کاشی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیجیے گا. ان کی ویب سائٹ پہ یہ آرکائیو کے اندر یہ رہتا ہے. ہمارا پروگرام جو ہے 24 آور تو رہتا ہی ہے. وہاں مس ہو جائے تو پھر ایک چینل دوست کا ہے وائٹ سٹون 786، وہاں جا کے بھی سن لیجیے گا. چلیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. دجال جو ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ، کیونکہ ہماری عادت یہ ہے، عادت کیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، طریقہ کیا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں. مسلمان جب بھی کبھی تقریر کرنے لگتا ہے، گفتگو شروع کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے. میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنا چاہوں گا. اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے. سنیے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا. اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیے، فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. اور حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ انہی کے اندر آئے گا وہ. اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا. وہ شام و عراق، سیریا اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا. اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی. غور ہے، سماعت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتانے لگے. فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی. دیکھا آپ نے 1,23,999 انبیاء کی تقریروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے کہ کسی نے اپنے ظاہری دور کے اندر اس کی علامات اپنی کسی بیان میں بیان نہیں کی. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی پیدا نہیں ہوا. پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے. 3 چیزیں اس میں کیا نظر آئیں گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے. پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں. وہ دجال یہ آ کے کہے گا میں پہلے تو کہے گا نبی. تو یہ تو مسلمانوں کو پتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے، تو رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا. حضور فرماتے ہیں دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند. تو حالانکہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے. تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. یہ تھی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ ایک کلام بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی ہمیں بتلا دی کہ دجال جو ہے وہ آئے گا. یہ دجال جو ہے بر وزن فعال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام چونکہ حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے. حضور جس کا نام بتاتے ہیں وہی ہمیں پتا چلتا ہے. تو کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو نہیں آتی؟ آج کے دور میں سارے علامہ، مفسر، مفکر، محدث، مقرر، یہ سب کچھ جو ہیں یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے اپنا مقام جو ہے وہ بنا رہے ہیں. حضور نے دجال کا نام نہیں بتایا تو نام بھی نہیں آتا. فعال کے وزن کے اوپر اس کو دجال کیوں کہا گیا؟ دجل کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا. تو جو اپنے جھوٹ، ملمہ سازی، فریب کاری اور اپنی طاقت، افرادی قوت، فوجی طاقت سے حق کو ڈھانپ لے گا،
اس کے لیے یہ نام لکھا گیا اور اس کے اندر یہی صلاحیت ہوگی. 70,000 تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اس کی ہیلپ کریں گے. یہ بات یاد رکھیں, جب وہ نکلے گا نا تو 70,000 مسلمان اور 70,000 یہودی, یہ تو وہ لے کے چلے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی آرمی کتنی پاورفل ہے. اور دجل کسی نقلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں. یہ بھی دجل کا ایک معنی ہے. کیا مطلب؟ کہ نیچے کی چیز سونا نہیں ہے, لیکن جو اس کے اوپر چڑھا دیا وہ سونا ہے. بہت سی چیزیں آج کل آپ دیکھتے ہیں, بازار سے آپ جاتے ہیں لینے کے لیے, تو آپ کو جو زیور ملتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا, اس کے اوپر کیا ہے, سونے کا پانی چڑھا ہوتا, تو نیچے سونا تو نہیں ہے نا. تو یہی حال ہے کہ دجال کیا کرے گا, وہ انسانی حقوق کے نام پر, جمہوریت کے نام پر, معاشی خوشحالی کے نام پر, معاشرتی مساوات کے نام پر, فلاح و بہبود کی خاطر منصوبہ بندی, فن کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے گا. آپ دیکھ لیجئے انسانی حقوق کے نام پر کیا کیا جاتا ہے, جمہوریت کے نام پر ملکوں میں کیا ہوتا ہے, معاشی خوشحالی کہے گا کہ معاشی خوشحالی آئے گی, تم لوگ جو ہے منصوبہ بندی اختیار کر لو. تو وہ ایک اصل حقیقت جو دھوکہ دہی ہے, جو فریب ہے, اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا بڑے بڑے اچھے لفظوں کی. یہ اس کا فن ہوگا. اب فن کے نام پر آپ دیکھ لیجئے, فنون لطیفہ کے نام پر دنیا میں کیا ہوتا ہے, تو وہ یہی کام کرے گا پوری دنیا کے اوپر. فن کے نام کے اوپر ہر ایک کو نچنیا بنا دے گا, ہر ایک کو ڈانسر بنا دے گا, فن کے نام پہ. یہ فن ہے. تو دجال اکبر کو دجال مسیح بھی کہا گیا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں. یہ میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ یعنی دجال جو ہے وہ بری چیزوں کو ڈھانپے گا, اچھی چیزیں اس کے اوپر رکھ دے گا. تو باطل کو جو پھیلائے گا باطل کو, لیکن اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا اچھائی کی. تو اسی دجال کا نام دجال اکبر, یہ جو اس کو دجال اکبر جو آئے گا قرب قیامت جو ہے, اس کو دجال مسیح بھی کہتے ہیں. مسیحی دجال بھی کہا گیا اس کو. اب مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, تو اس دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں, وہاں مسیح بمانا ماسح ہے, یعنی بمانا فاعل ہے, یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا, چلنے والا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیمار کو چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پاور سے شفا دے دیتے تھے. وہ بس چلتے ہی رہتے تھے, انہوں نے کوئی اپنا کو عالیشان مکان نہیں بنایا, کبھی یہاں قیام کبھی وہاں قیام, اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یوں ہی سفر پہ ہی رہتے, تو اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ جب ہم تشریح کرتے ہیں کہ مسیح بمانا ماسے ہے اور مسیح بمانا سیاحت کرنے والا ہے, تو یہ تو اس کے اندر بھی ہے. دجال بھی چھوتا ہے اور دجال بھی سیاحت کرے گا, تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو سنیے, فرق یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح الخدا ہیں, ہدا ہاں کے ساتھ, خدا نہیں, ہدا ہیں, ہدایت کے مسیحا ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں, اور یہ جو دجال ہے یہ مسیح الدلالہ ہے اور مسیح کاذب ہے. یہ اور دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے, اس کے کہنے کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی, اس کی ایک آنکھ نہیں اور آنکھ کے اوپر ابرو جو ہیں وہ بھی اس کے نہیں. ابن فارس نے یہی معنی بیان کیے ہیں, اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے سن لیجئے. وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ, بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بھدا سا نخونہ یعنی پھلی ہے, وہ گوشت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آنکھ کو کور کر لیتا ہے. تو حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہی نہیں بلکہ دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. بعض حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں اور بھی جو ہیں دوسری آنکھ بھی ہوگی. تو سن لیجئے, اس میں جو ہے یہ مت سمجھیے کہ حدیث جو ہیں ان میں تعارض آ گیا, نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی, دونوں آنکھیں. ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی بالکل بند, اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا روئے جو ہے وہ لکھا ہوگا, اور اس کو مسلمان جو ہے جو سچا مسلمان مومن ہوگا اس کو فوراً سے وہ نظر آ جائے گا. تو یہودیوں کے نزدیک اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ یبل اس کا نام ہے, یا یوبل یا ہبل ہے, لیکن اسلامی اصطلاحات کے اندر اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے جو طاغوت ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو دجال جب آئے گا کہاں سے یہ آئے گا اور کب برآمد ہوگا, گفتگو ابھی جاری ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
जैसे हम आपको बता रहे थे थोड़ी देर पहले 548 के ऊपर है इस्लाम और हमारी जिंदगी के सेगमेंट शुरू होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज हमारे टॉपिक की दूसरी किस्त है, दूसरा हिस्सा है। पहले में मैंने आपको दज्जाल के माना बतलाए थे कि उसके माना क्या हैं और उसके नाम की मीनिंग जो है क्या है। आज ये है कि दज्जाल के मुतल्लिक मुख्तलिफ नजरियात। कुछ लोग ये कहते हैं कि दज्जाल किसी मुल्क का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल किसी निजाम का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल किसी तंजीम का नाम है। तो जिन लोगों ने कहा कि दज्जाल जो है वो किसी मुल्क का नाम है, उन्होंने कहा कि जी जिस मुल्क में वो रह रहे हैं अमेरिका, बोले कि ये दज्जाल है। जो लोग अमेरिका में नहीं रहते और जब कभी गुस्सा आता है तो अपनी अवाम को कहते हैं कि ये दज्जाल है, क्योंकि वो खुद यहां नहीं रहते, जब वीजा मिलता है तो फिर आ जाते हैं। दज्जाल की एक आंख बतलाई गई है, अमेरिका की भी एक आंख है, मादियत की आंख, रूहानियत की आंख बंद है और एक आंख है उसकी, वो मादियत की, वो खुली है और उसकी करेंसी पर भी एक आंख बनी हुई है। वो ये दलील देते हैं। इस हद तक तो ठीक है कि अमेरिका की तहजीब सरासर मादियत परस्ती पर कायम है और दज्जाल को जाहिर होने के लिए जो वसाइल दरकार होंगे और जो माहौल चाहिए वो तमाम गैर मुस्लिम ख्वाह कहीं भी रहते हों मुहैया करने के लिए दिन रात साइंसी, माशरती, सियासी तौर पर तहकीकात में लगे हुए। ये तो ठीक है कि दज्जाल की राहें हमवार कर रहे हैं, मगर अमेरिका दज्जाल नहीं है, क्योंकि दज्जाल किसी मुल्क या हुकूमत का नाम नहीं है। ये एक मुतय्यन शख्स है जो एक मुकर्रर वक्त में मुकर्रर जगह से जाहिर होगा। अब उसके तामुन करने वाले बहुत से हैं, वो अब कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम दज्जाल अकबर की गुफ्तगू करेंगे तो फिर वो एक मुतय्यन शख्स है, एक आदमी है। अब हमारे पास कौन सा जरिया है कि जिसके मुताबिक हम बतला सकें, यकीनी जरिया हो कि वो कौन होगा? तो हमारे पास जरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो दलाइल देने से पहले ये जान लीजिए कि हमारी गुफ्तगू दज्जाल अकबर से है। वैसे तो हर वो आदमी दज्जाल है जो दज्जाल की राह हमवार करता है, उसका मंशूर चलाता है, दीन से हटाता है, हक को छुपाता है। इसी तरह के दज्जालों के बारे में हुजूर ने एक हदीस में बताया कि उनकी तादाद 30 होगी। मुस्नद उमर बिन अब्दुल्लाह बिन खत्ताब में है कि उनकी तादाद 30 बताई है कि ये 30 झूठे दज्जाल, ये छोटे दज्जाल होंगे। एक और हदीस के अंदर, यह हदीस मुस्नद अबी याला में है, इसमें बताया गया कि 70 दज्जाल होंगे। तो इसी तरह एक और हदीस मुबारक है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, उसमें 27 दज्जाल के बारे में बताया गया। तो आप ये मत समझिएगा कि ये 27, 30 और 70 आपस में तारुज है। असल में कुछ दज्जाल हैं वो बी कैटेगरी के हैं, कुछ दज्जाल हैं वो सी कैटेगरी के हैं, लेकिन जिसकी हम गुफ्तगू करते हैं कि दज्जाल आएगा वो अद-दज्जालुल अकबर है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। अद-दज्जालुल अकबर जो है ये मुल्क या हुकूमत नहीं, एक मखसूस हुलिया सूरत रखने वाला इंसान है। आइए अब हम देखते हैं हदीस मुबारक में कि वो कौन है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन नवास बिन समआन से काला ज़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक नौजवान मर्द होगा, उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे, वो एक आंख से काना होगा। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो काबा का तवाफ कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं खुद को कि इसी दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोटा भारी भरकम जिस्म था, सुर्ख उसकी रंगत, घुंघरियाले बाल, छोटे और एक आंख से नबीना, और उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है कि उसकी पेशानी पर, फोरहेड पर लफ्ज काफर लिखा होगा और हर ईमान वाला चाहे पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ वो उस लफ्ज को पढ़ सकेगा। तो इन अहादीस से यह खुलासा वाज़िह हो गया कि दज्जाल जो है ये एक नौजवान होगा, भारी भरकम उसका जिस्म होगा, रंगत उसकी सुर्ख होगी, बाल उसके छोटे और घुंघरियाले होंगे, दोनों आंखें ऐबदार होंगी, एक आंख ऐसी होगी जैसे लटकता हुआ अंगूर का दाना है, और पेशानी पर काफर लिखा होगा। सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा, भले से पढ़ना जानता हो, वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल, वो पढ़ लेगा। दूसरे लोग पढ़े लिखे भी होंगे तो वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो इन अहादीस की रोशनी में यह तय पा गया कि दज्जाल किसी मुल्क, हुकूमत या तंजीम का नाम नहीं, ये एक मर्द है जो आएगा। अब ये एक और हदीस सुनते चाहिए, ये मुस्नद इमाम अहमद में है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस मुसलमान शाम के जबल दुखान की तरफ भाग जाएंगे
اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا. یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا. پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا، یہ سوال ہے. یہ تو طے ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معاون تو ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے. اب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے لیے مجھے ایک طویل حدیث ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں. مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی. اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں. فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانچی نے اعلان کرنے والے نے الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے. فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے. پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی شے سے ڈرانے کے لیے. میں نے یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوا. اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا. سمندر کے اندر 1 ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ. آخرکار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے. وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا. بالوں کی کثرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بیک کیا ہے. تو ایک جانور، تو ہم نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ آواز آئی میں جساسا ہوں. اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے، اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے. ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھے. اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گھٹنے اور ٹخنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں، یعنی اس کے گھٹنے بھی باندھے ہوئے ہیں اور ٹخنے بھی باندھے ہوئے ہیں. ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تم کون ہو؟ وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا، تم بتاؤ تم کون ہو. تو ہم نے یہاں آنے تک تمیمداری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے. تو اب وہ جو دجال ہے، وہ جو بندھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ. اخبرونی عن نخل بیسان اسالکم عن نخلها هل یثمر قلنا له نعم. میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا آتے ہیں. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پہ پھل نہیں آئیں گے. اب بیسان کیا ہے؟ بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا. اور یہ میرے جتنے سامعین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں. یہ شرجیل نہیں ہے، یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی، وہ نقطہ پیچھے لے جاتا ہے. یہ شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا. 1924 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا. 1948 میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا. یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے. 626 ہجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل. دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے. دوسرا سوال دجال نے یہ کیا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے؟ قالوا هي كثيرة الماء. وہ بولا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. پانی تو بہت زیادہ ہے، لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا. یہ دوسری علامت تھی. تو بحیرہ تبریہ کہاں ہے؟ لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے. تو بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے.
اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، چوڑائی 13 کلومیٹر، گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیج عقبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، یہ چشمہ کیا ہے، کیا بتایا؟ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موجود ہیں، آئیے ان کو کرتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹاپک کو اتنی توجہ سے لوگ جو ہیں وہ سماعت کریں گے۔ ویب سائٹ کے یوٹیوب کے اوپر کل کا ہی ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے اسے سنا، تو اس میں دلچسپی بھی کافی ہے۔ اور ایک بات آپ سوچتے ہوں گے کہ مختار نعیمی تم نے اس ٹاپک کو کیوں شروع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مولوی خطبہ جو ہے یہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، جلدی نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک جاننا بھی اس کے بارے میں ضروری ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر دجال کے بارے میں بتلاتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی انفارمیشن جو ہے وہ نالج بڑھاتے رہیے۔ سنیے، دجال سے جس کی ملاقات ہوئی، تمیم داری کی، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واپس آ کر سٹوری بتلائی، اس میں تیسرا سوال یہ تھا، اور آج یہ تیسری قسط ہے، تیسرا حصہ ہے، کہ وہ جو دیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا آدمی، بھاری بھرکم جسم والا، گھنگریالے بال چھوٹے اس کے، کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ زغر جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور دونوں بیٹیوں کو جو دفنایا گیا وہ چشمے کے پاس دفنایا گیا، فاؤنٹن کے پاس۔ یہ زغر جو آپ کی بیٹی کو جو دفنایا گیا تو وہاں عین زغر جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ یہ زغر جو ہے یہ جگہ بھی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے۔ یہ جو زغر ہے نا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دجال، یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے، اور یہ جگہ بھی اب اسرائیل میں اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ ہے اس کی آخری علامت جو اس نے پوچھی تھی، کیونکہ ابھی تک اس میں پانی ہے اور کھیتوں کو اب کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال دجال یہ کرتا ہے مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ بولا اب کیسی حالت ہے؟ کہا ارد گرد کہ عرب جو تھے وہ مغلوب ہو چکے اور ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں۔ انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو وہ بولا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ تم کون ہو، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ پوری حدیث جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے، مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفتن کے اندر۔ اس طویل حدیث کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہمیں۔ ایک یہ کہ دجال جو ہے وہ مرد ہے، بہت عرصہ سے ہے وہ، اور زمین کے اوپر ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دجال کی رہائش گاہ کا بھی کچھ علم ہوتا ہے، کچھ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے دجال۔ دجال اس وقت کہاں ہے، لوگ کیوں نہیں تلاش کر پائے جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ اس وقت جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، آپ ابھی گوگل پہ جائیں، اگر آپ پے نہیں کرتے تو ذرا
دیر کی تصویر ملے گی، پہلی بہت پرانی، اور اگر آپ پے کرتے ہو تو گوگل ارتھ آپ کو بتا دے گا آپ کا گھر کہاں ہے۔ ہمارے دوست یہاں بیٹھ کر اپنی گلی اپنا محلہ دیکھ لیتے ہیں، تو اگر گوگل ارتھ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گلی محلہ دیکھ رہا ہے، جیسے آپ کراچی میں رہتے ہو، آپ حیدرآباد میں رہتے ہو، تو آپ اپنا ایڈریس ڈالیے، وہ آپ کو 2 سال پرانی تصویر دے دے گا اگر آپ پیسے نہیں دیتے۔ اگر پیسے دیتے ہو تو گوگل ارتھ جو ہے وہ آپ کو کرنٹ جو ہے وہ پکچر دے گا۔ تو جب یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، ایک عام آدمی کے پاس ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسی ٹیکنالوجی عام آدمی کے پاس کم از کم 10-15 سال کے بعد آتی ہے۔ یہ جو کیمرے تم آؤ یوز کر رہے ہو اپنے سیل کے اندر، یہ کیمرے 20 سال پہلے انٹیلیجنس یوز کر چکی، اتنے چھوٹے چھوٹے کیمرے جو ہیں۔ تو جو ٹیکنالوجی عوام یوز کرتی ہے وہ امریکہ میں تو 10-15 کے بعد آ جاتی ہے، باہر دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پہنچتی ہے۔ خیر، تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہو امریکہ میں بیٹھ کر اپنے حیدرآباد کو، اپنے کراچی کو، تو بتائیے جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور انہوں نے آپ کو نہیں دی، وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے تو پوری زمین کو یوں چھان مارا، اور ہمارے پاکستان کی گلی کا چپا چپا انہوں نے ماپ دیا ہے۔ یہ شاید معلوم نہ ہو کہ لوگ جانتے ہوں گے، تو ہر چیز جو ہے وہ معلوم ہے۔ تو یہ دجال کیوں نہیں مل رہا؟ تو میں ریسرچ کرنے لگا کہ جب اتنے پاورفل لوگ اس کے انتظار میں ہیں، اپنا نجات دہندہ اسے قرار دیتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو میں نے پوچھا، ریسرچ کی کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو کسی نے کہا کہ چڑیا کے گھونسلے میں رہتا ہے۔ تو فوراً سے ہنسی چھوٹ گئی کہ بھائی چڑیا کے گھونسلے میں اتنا بڑا کہاں سے بندہ رہے گا بھائی۔ انہوں نے کہا نہیں، چڑیا کے گھونسلے سے مراد کچھ اور ہے۔ اچھا، ایک صاحب کچھ کہنے لگے کہ وہ لکڑی کے تابوت میں رہتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے وہ پہاڑ کے غار میں رہتا ہے۔ یہ تحقیق ہے سب کی۔ کبھی کہتے ہیں کہ زمین کے قریب کوئی سیارہ ہے، اس سیارے کے اندر دجال رہتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خلا کے اندر رہتا ہے۔ اور یہ تضاد بیانیاں بتلا رہی ہیں، یہ تضاد بتلا رہا ہے کہ کسی کو کنفرم معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اب دنیا کے سچے ترین انسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ کیوں؟ دنیا کا سچا ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاس ساری خبریں ہیں، وہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ دجال کہاں رہتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ اس سے آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو بھی بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں بتلائیں گے۔ تمیم داری کا واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا ممبر پر مارا، اپنا ڈنڈا جو ہے وہ ممبر پر مارا، اور فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، طیبہ مدینہ شریف، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ پھر فرمایا تم کو یہی بتایا کرتا تھا، اور جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے، بحیرہ روم بنتا ہے، شام کا سمندر سیریا کا جو ہے وہ بحیرہ روم بنتا ہے، نہ وہ شام کے سمندر میں ہے، نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ یمن کو کون سا لگتا ہے؟ وہ بحر عرب لگتا ہے، نہ وہاں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ حضور نے 2 مرتبہ کہا۔ اور جب کسی چیز کی تائید کرنی ہو، تاکید کرنی ہو، تو آپ اس کو بار بار بولتے۔ تو حضور نے کہا وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم اب تلاش کریں گے کہ جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر اگر مشرق بنے تو وہ کون سی جگہ بنے گی۔ تو جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر جب مشرق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو 2 بڑی امپورٹنٹ جگہیں مشرق کی سائڈ پہ آتی ہیں، جنہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کرسچن بھی، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شیطانی سمندر ہے، ڈیولز سی، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ۔ یہ 3 نام دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ جزیرۃ العرب میں بیٹھیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف جس جگہ سے، تو وہاں آپ بیٹھ کر جب مشرق کی طرف دیکھیں گے تو یہ 2 آپ کو وہاں 2 جگہ ایسی نظر آتی ہیں، ان میں سے یہ ڈیولز سی بھی ہے۔ اب یہ ڈیولز سی، اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو حیرانی یہ ہوتی ہے کہ مسلم ملک تو وہاں کوئی ہے نہیں، تو یہ شیطانی سمندر کا عالمی نام کیوں دے دیا گیا؟ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی، یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ تو مسلمانوں کی ہے، دوسرے لوگ اس کو یہ کیوں قرار دے رہے؟ تو جب ہم اس پہ غور کرنے لگتے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہی ڈیڈ سی یہ تو آگے چلتی چلتی یہ آ کر بالکل امریکہ کے قریب پہنچ جاتی،
اب ہم جب اس پہ ریسرچ کرنے لگے تو ہمیں جو سب سے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں برمودا ٹرائینگل نظر آتا ہے. گفتگو ابھی جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بتائیے کلفی winner and the subject line and in the body put your first and last name and of course we need your contact number as well. prize@sunneedsradio.com. اس وقت آپ کو لے کے چلنا ہے ہمارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلام اور ہماری زندگی. مولانا مختار نعیمی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور once again آج اذان مغرب کا وقت ہے 5:50 ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارے ٹاپک کا چوتھا حصہ ہے. تو سوال یہ تھا کہ اگر دجال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو اب کہاں ہے؟ محققین کا خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے. وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں ملتا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے. تو میں نے جو تحقیق کی پھر میں یہیں پہنچا کہ وہ جگہ صرف برمودا ٹرائینگل ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے. یہ برمودا بحر اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ہے. صرف 20 جزیروں پر انسانی مخلوق ہے، انسان ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں. اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائینگل کہتے ہیں. برمودا تکون جو ہے اس کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے. اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو، جنوب مغربی سرا اس کا میامی ہے، میامی فلوریڈا. آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ جو جگہ ہے 1850 میں یہ برمودا تکون اور اس کے قریب علاقے میں 50 سے زائد کشتیاں غائب ہو گئیں. اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتحت تھے. پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا 340 افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر. پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک آبدوز 1968 میں 1968 میں 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں. 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 میں امریکی ریاست فلوریڈا کی ایئر بیس سے 5 طیارے اڑے تھے. 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا. پائلٹ بولتا ہے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا، ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں. ایئر بیس سے پیغام آتا ہے مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو. پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چل رہا کہ مغربی سمت کہاں ہے. اور جب وہ یہ میسج پہنچا رہا تھا واپس اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، 4-5 کا ٹائم تھا، تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا. تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج غروب ہونے کا وقت تھا، سورج دیکھ کر ہی سمت کا تعین کر لیتے. مگر پائلٹ تعین نہیں کر پائے، آخرکار رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ 5 جہاز بھی یہاں کے یہیں غائب ہو گئے. ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 5 دسمبر شام 7:30 پہ پھر ایک اور طیارہ بھیجا گیا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو، اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی اتر جاتا ہے.
باوجود اس بات کے کہ یہ مہارت تامہ رکھتا تھا، یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا۔ میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے، ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا، اور اس طاقت کو، جو طاقت برمودا ٹرائنگل کے اندر ہے، جو لہریں ہیں، ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنے 1960 45 کے اوپر یا 59 پہ چلا رہے ہو، یہ گاڑی 10,000 گنا رفتار کے ساتھ تیز چلنے لگ جائے گی۔ اس کے سامنے پیٹرول کوئی چیز نہیں، گیس کوئی چیز نہیں، اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں۔ یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی جائے، وہ لہریں اس کو تروڑ مروڑ کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برموڈا ٹرائنگل کے اندر ہی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے، اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے، وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ ایسی جگہ پہ اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو، صرف برمودا ٹرائنگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے، اور شیطان کا سب سے زہریلا تیر جو ہے وہ دجال ہے۔ کارآمد اور زہریلا تیر جو، تو معلوم یہ ہوا، اور ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا، برمودا ٹرائنگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے، ادروائز تو نکال لائیں گے، ڈھونڈ لیں گے اسے۔ تو یہی، لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ 2 ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمز اور ڈاکٹر موریس جیسوب کہتے ہیں یہ 2 ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا۔ اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیے گئے یا کیا ہوا، لیکن خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے، دونوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی۔ گاڈ نوز بیٹر کیا مسئلہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہے۔ جب حکم ربی ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ، گھٹنے اور ٹخنے زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آزاد کر دیے جائیں گے، اور وہ باہر آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے تب اللہ تعالیٰ مقناطیسی لہروں کو کم کر دے، یا یہ ہوگا کہ وہ ان لہروں کے اوپر کنٹرول پا لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے اوپر اڑن تشتریاں دیکھی ہیں، وہ جو ایلین کی نہیں آپ دیکھتے، وہ ایلین جس پر بیٹھ کر آتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہاں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی پاور اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان لہروں کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ سمندری جزیرے سے نکل کر دجال بعد میں پبلک کے سامنے کب اور کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بات طے ہو گئی کہ دجال کسی جزیرے میں ہی رہتا ہے، اور میری عقل کے مطابق وہ برمودا ٹرائنگل کے اندر ہی ہے۔ کیوں کہ وہاں ابھی تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے جب اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے گا تو پھر پبلک کے سامنے کب آئے گا، عالمی اعلان کب ہوگا، لوگ اس کو جانیں گے کب؟ تو دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کچھ علامات ہیں، وہ میں حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ مسند امام احمد، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ کی ویرانی ہے، مدینہ کی ویرانی میں جنگ عظیم، اور جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کی فتح ہے، جس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ کہ وہاں جانور پھرنے لگ جائیں گے، انسان مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ یہ دجال سے پہلے کی بات ہے۔ اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس جیروسلم آباد ہو جائے گا، اور مدینہ کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد دجال آئے گا۔ یہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کے میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہماری مدد کرتی ہے یہ جاننے کی کہ دجال کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے۔ بارش بند ہو کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے پہلے 3 سال سخت ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے، اے زمین تیسرا حصہ زراعت روک دے۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا، اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کہے گا، اللہ کہے گا تیسرا حصہ بارش روک دے، زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ زراعت کا روک دے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا،
آسمان بارش مکمل طور پہ بند کر دے، اے زمین تو مکمل طور پر اپنی زراعت روک لے، حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی مرنے لگ جائیں گے، کیونکہ جانور تو گھاس کھا لیتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں، تو یعنی گویا کہ زمین پر گھاس اگنا بھی ختم ہو جائے گا، جانور بھی مرنے لگ جائیں گے۔ یہ ہے شیطان سے پہلے کے 3 سال۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ مسند امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی سٹڈی کرنے کے بعد احادیث کے مطالعے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کے ظہور سے کچھ سال اس کے پبلک میں آنے سے پہلے کیا حال ہوگا۔ بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جنگ عظیم ہوگی، مدینہ شریف ویران ہو جائے گا، لوگ چھوڑ جائیں گے، قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی، مکمل قحط ہو جائے گا، نہ بارش ہوگی نہ فصل، لوگ بغض و عداوت کی وجہ سے بچھڑ جائیں گے، ایک دوسرے سے اس کا مال اور اولاد چھینیں گے، یعنی ایک دوسرے کے بچے بھی چھین لیں گے۔ یہ لوگ ایک آدمی کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوں گے جو بد اخلاق ہوگا، بے علم ہوگا، ملک میں لا قانونیت اور اس کے پاس اس سے نظام بھی نہیں چلے گا۔ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ 2 قسم کے رہ جائیں گے، ایک جو مومن ہوں گے ان کے اندر منافقت نہیں ہوگی، یہ بول کم ہوں گے، دوسرے منافق ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ یہ فتنے جب پھیل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دن اس کا انتظار کرو کہ وہ پبلک میں اپیئر ہو جائے گا، یا اگلے دن اس کا انتظار کرو۔ تو دجال کس ملک میں آئے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ صحیح مسلم شریف باب ذکر الدجال کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے تو شام و عراق کے بیچ سے، مگر پبلک میں اعلان تب ہو جب وہ اصفہان، یہ ایران کا شہر ہے، وہاں کے یہودی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو پوری دنیا میں خبر جو ہے وہ عام ہو جائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کے پاس پاور کتنی ہوگی اور یہ کرے گا کیا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب اس وقت ہمارا سیگمنٹ جسے نام ہے اسلام اور ہماری زندگی، وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے 5:38 آن دا کلاک، اینڈ آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 5:51۔ اس وقت مولانا وطان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، کا شبہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ٹاپک کی 5ویں قسط ہے دجال کے پاس کتنی پاور ہوگی جب وہ آئے گا۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دجال جب برمودا ٹرائنگل کے کسی جزیرے سے نکلے گا، وہ وہاں وہ قید ہے، جس دن اس کے خروج کا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس دن اسے بہت غصہ آئے گا۔ جس دن اس کا ٹائم ہو چکا ہوگا اسے اتنا غصہ آئے گا کہ وہ غصے میں اپنی زنجیروں کو جو ہے وہ توڑ دے گا، اور وہ زنجیریں بھی اس دن ٹوٹ جائیں گی۔ جیسے کسی طاقتور کو رسیوں سے جکڑا ہو، پھر ایک دم وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، چیخے، ہاتھ پاؤں کو کھینچے، بالکل یوں ہی اس دن دجال کرے گا اور وہ زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، وہ ٹوٹے گی بھی نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کتنی ہی طاقت ہو، کتنے ہی حالات موافق ہوں، کام اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آتا ہے۔ کوئی اور اسے آزاد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ سمجھیں کہ دجال جو باندھا ہوا ہے تو کوئی بندہ آئے گا، آ کر اس کے بعد چابی ہوگی، وہ آ کر اس کا تالا کھولے گا اور اس کو آزاد، نہیں، وہ خود ہی اس کو اتنا شدید غصہ آئے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ اب وہاں سے نکلتے ہی پہلے یہ ادھر کا رخ کرے گا جہاں اس کے چاہنے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو دجال کے چاہنے والے انتظار جہاں کر رہے ہیں، شام و عراق سے ہوتا ہوا یہ اصفہان میں پہنچے گا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں اصفہان کے اندر یہودی جو ہیں اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پہلے ہی۔ اور یہ شامل کیوں ہوں گے؟ یہ لوگ کیوں شامل ہو جائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی عبادت میں اس کی رہائی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بادشاہ کا وعدہ کیا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق، جو آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گا۔ یہ اپنی کتابوں میں اس کو مسیح داؤد بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو جب دجال آئے گا تو عورتوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے گروپ میں شامل ہو جائے گی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی قریبی رشتہ داروں یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، ان کو وہ رسیوں سے باندھ دے گا۔ مرد جو ہے یہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں۔
اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں، یہ جو ماں ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے، یہ عام طور پر نارملی آپ ان کو بولیں تو یہ مان جاتے ہیں، لیکن دجال کے گروپ میں شرکت کے لیے کتنی ایکسائٹمنٹ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بڑوں کی بات تک نہیں مانیں گی عورتیں. تو پھر کیا ہوگا کہ مومن مرد جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں یہ ان کے گروپ میں شامل نہ ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں اس کے گروپ میں شامل ہوں گی. تو یہ وہاں سے اصفہان سے خراسان جائے گا، خوزستان جائے گا، کرمان جائے گا، یہ مسند امام احمد میں ہے. ان تمام کا تعلق، یہ جتنی جگہ میں بتا رہا ہوں، ان کا تعلق ایران سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت دجال کا ایران کی کافی سلطنتوں پہ قبضہ ہو جائے گا، تبھی تو وہ ان علاقوں میں پھرے گا، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایران کے ہیں. بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. یہ مکہ اور مدینہ کی جو حدود میری سٹڈی کے مطابق جو حرم بنتی ہے یا جہاں سے مسجد جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، اگر درمیان میں بلڈنگز نہ ہوں تو وہ اس جگہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن دجال سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا. ہاں یہ یاد رکھیے گا، سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ میں فرق ہے. یہ مدینہ شریف کی جو مسجد نبوی کی جو حدود ہے نا، یہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا. اب آپ پوچھیں گے وہ سعودی عرب میں کون سی دلیل ہے؟ تو بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند امام احمد، یہ تینوں کتابوں کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دجال احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا. اب آپ میں سے جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ احد پہاڑ کے پاس تو آپ گئے ہیں نا، سارے لوگ جاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں قبر مبارک ہے، وہاں لوگ دعا مانگتے ہیں، احد پہاڑ کے پاس ہی ہے. تو احد پہاڑ تک دجال جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد بھی ہے، احمد میں بھی ہے. اور وہ دور سے مسجد نبوی کو وہاں دیکھے گا، احد پہاڑ کے پاس یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی. تو دیکھے گا مسجد نبوی کو اور اپنے ساتھیوں سے بولے گا دجال، وہ سفید محل دکھائی دیتا ہے، یہ مسجد احمد ہے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دجال سعودی عرب تک تو چلا جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر جو ہے مسجد حرام، ان کی جو حرم کی حدود ہیں اس کے اندر وہ نہیں داخل ہو پائے گا. تو وہ آگے بڑھنے لگے گا، احد پہاڑ تک جائے گا، آگے بڑھنے لگے گا، ہر طرف تلوار اٹھائے فرشتے جو ہیں اسے نظر آئیں گے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حدیث پڑھنے کے بعد کہ وہ مدینہ میں داخل ہوگا. احد پہاڑ اور جرف یہ مدینہ میں ہی ہیں، حضور فرماتے ہیں جرف یہ بھی مدینہ میں ہے. ہاں وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکے گا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ احد تک جا پائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے. یہ مسلم شریف میں ہے، خلاصہ اس کا بیان کیا کہ جیسے ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کے چلی جاتی، بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے. آپ کبھی بادلوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اگر نیچے سے کم نظر آتے ہیں، اگر چھائے ہوئے ہوں تو پھر کم، اگر ایک دو ہوں تو پھر نظر آتا ہے، لیکن بلندی سے آپ کو بڑے نظر آئیں گے اگر آپ ہوا کے بعد اس کے اوپر جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیدل چلے گا؟ دجال جب آئے گا تو کیا پیدل چلے گا؟ یہ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرے، کیونکہ اس کی ٹانگیں نارمل نہیں ہوں گی. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی پنڈلیوں کے بیچ میں فاصلہ جو ہوتا ہے اس کا اس سے زیادہ ہوگا فاصلہ پنڈلیوں کے بیچ میں. تو وہ پیدل بھی چلے گا، ہوائی سفر بھی کرے گا، بحری سفر بھی کرے گا، تمام سفر کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ سفر میں استعمال کیا کرے گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں جو مسند امام احمد میں ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب لوگوں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو آپ کو پتا کہ سب سے آسان ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ مذاق اڑانا شروع کر دے، کیونکہ تسلیم کرنے کے لیے تحقیق کرنا پڑتی ہے، تحقیق کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو اتنی کون محنت کرے. اب اس حدیث کو سمجھنا تھا. دیکھیے آپ جن چیزوں کے نام رکھ رہے ہو نا، ایکسیڈنٹلی نام رکھ دیتے ہو آپ. یہ ایکس ریز، یہ کیا نام ہے؟ ریز کی تو سمجھ آ گئی، یہ ایکس کیا ہے؟ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام آپ نے کیا کیا، وقت کے نام پہ رکھ دیے، آپ نے ان کا نام بندے کے نام پہ رکھ دیا. تو بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پیدا ہوئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نام پہلے بتا دیتے تو اس وقت تو یہ نام تھے ہی نہیں، تو کس کو کیا سمجھ آتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنے الفاظوں میں
ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے دن کے اندر بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائیں. اب حضور نے کیا کہا کہ وہ گدھے پہ سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس کی سواری گدھا اور رفتار بتا رہے ہیں ہوا اور فاصلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کانوں کے بیچ میں 40 ہاتھ ہیں. اب بتائیے تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ گدھا تو گھوڑے کے برابر نہیں چلتا، ہوا کے برابر کہاں چلے گا بھائی؟ تو جب حضور اس کی رفتار ہوا بتا رہے ہیں اور سواری گدھا بتا رہے ہیں تو اب گدھا سے مراد یہ گدھا نہیں ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، مار کھاتا ہے صرف اسی وجہ سے اپنے مالک سے کہ یہ چلتا نہیں ہے، رک جائے گا. تھوڑا سا سامان اوپر رکھو تو چل پڑے گا، زیادہ سامان رکھو تو رک پڑے گا، تو یہ تو چلتا ہی نہیں ہے. تو تیز رفتاری اور گدھا دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور گدھا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو گدھا کیوں کہا ہے. تو حضور دجال کی سواری کو گدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اور پھر حضور نے کہا کہ گدھے کے کان، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. تو کیا گدھے کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں؟ تو کیا حضور نے گدھا نہیں دیکھا تھا؟ کو خدا کا خوف کرو. مذاق اڑانے سے پہلے سمجھو کہ حضور کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ان جیسا فصیح و بلیغ اور ان جیسا ذہین انسان دنیا میں نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہوا کا تذکرہ آئے گا تو ہوا میں جو گدھا چلتا ہے اس کا نام جہاز ہے آج کے دور میں. تو ہوا میں چلنے والے گدھے کا نام، اب ہوا میں چلنے والے جہاز کو حضور نے گدھا کیوں کہا؟ دو وجہ سے گدھا کہا. ایک تو یہ ہے کہ سامان اٹھانے میں گدھا مشہور ہے اور جہاز، ہوائی جہاز جو ہے وہ بھی سامان بہت اٹھاتا ہے. دوسرا، گدھا جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں چلتا، اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے دھکیلے تو پیچھے چلتا ہے ورنہ وہ آگے چلتا ہے. اور یہی ہوا کے گدھے کا کام ہے جہاز کا. جہاز بھی پیچھے کی طرف نہیں جاتا، آگے کی طرف جاتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوں، میرے تو اب عرصہ گزر گیا اس میں بیٹھتے ہوئے، تو جب بھی جہاز جو ہے وہ ہب سے پیچھے آتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے اس کو پیچھے دھکیلتی ہے. تو گدھا، جس طرح گدھا پیچھے خود نہیں جاتا اس طرح ہوائی جہاز بھی پیچھے خود نہیں جاتا. اور پھر دوسری بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس گدھے کے کان جو ہیں وہ لمبے ہوں گے. تو آپ آج جا کے دیکھ لیجئے، نارملی طور پر ہوائی جہاز کی ونگ سپین جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنے حضور نے 40 ہاتھ جو ہیں وہ بتلائے. تو دجال اپنے سفر کے دوران بہت سارا سامان رکھے گا، تو جہاز سامان لے جانے میں گدھے ہی کی طرح کام آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دجال ہوائی جہاز کا استعمال کرے گا، کیونکہ دجال نے 40 دن رہنا ہے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا اور پوری دنیا گھومنی ہے. تو کیا گدھے پر رہے گا؟ گدھے پہ تو اصفہان سے سعودی عرب تک نہیں پہنچ سکتا. حقیقت یہ ہے کہ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے تیز رفتار ہیں. ایک خلائی شٹل 45 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا جہاز ہو. اسرائیلی ماہرین نے ہیرون نامی ایک طیارہ بنایا. پہلی پرواز 14 جولائی 2006 کو ہوئی. اسے منظر عام پر جون 2007 کو لایا گیا، جبکہ فی الحال یہ جہاز 30 گھنٹے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے. حدیث میں 40 ہاتھ کا ذکر ہے. اس جہاز کے پروں کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 85 فیٹ کا فاصلہ ہے. عام طور پر جہازوں کے ونگ سپین جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے. بلیک برڈ SR-71 22 دسمبر 1964 میں اس کی پہلی پرواز ہوئی. اس کی رفتار 2904 مائل پر آور بتائی جاتی ہے اور اس کے ونگ سپین سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں اور آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 5:54 میں. اب سے ٹھیک 10 منٹ بعد مولانا محمود صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہماری تقریر کا 6واں حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے اوپر 40 دن رہے گا. سوال یہ ہے کہ وہ 40 دن کیا کرے گا؟
تو وہ 40 دن کے اندر بہت کچھ کرے گا، ساری دنیا کا سفر کرے گا 40 دن کے اندر۔ پہلے حدیث سن لیجئے، مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دجال نکلے گا اور 40 دن زمین پر چلتا پھرتا رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اس کی تشریح کچھ محدثین نے یہ کی کہ پریشانی کی وجہ سے دن 1 سال کا لگے گا، یہ بات نہیں ہے، وہ پریشانی کی وجہ سے 1 سال کا نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں ہی 365 دن کا ہو جائے گا پہلا دن، اور دوسرا دن جو ہے وہ 30 دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے یعنی 7 دن کے برابر ہوگا، اور باقی دن حضور نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ عام دنوں کے برابر ہوں گے سے پتہ چلا کہ پہلے دن جو ہیں وہ واقعی ہی بڑے ہوں گے۔ ان 40 دنوں کے اندر دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا۔ انسان 3 چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، روٹی، پانی اور زندگی۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ زندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن روٹی اور پانی کی طرف تو اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ تو دجال ان تینوں چیزوں کو بطور اعلیٰ استعمال کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا۔ اب روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جبل خبز یعنی بریڈ، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پہاڑ کتنا بھی چھوٹا ہو بہت بڑا ہوتا ہے، اور پانی کا دریا ہوگا۔ اب اگر واقعی اس کے بظاہر معنی لیے جائیں تو وہ سمجھ میں بالکل نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مغیرہ بن شعبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو اللہ کے نزدیک اتنا ذلیل و حقیر ہے دجال کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جیسی یعنی روٹیوں کی بہتات اور پانی کی فراوانی کی چیزیں دے، ایسا نہیں۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ شہروں میں جائے گا، دنیا پھرے گا، تو کیا دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یا پہاڑ روٹیوں کا اٹھا کے چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جملوں کو جب ملاتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کا خوراک کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور پانی کے تمام ذرائع کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خوراک کے اوپر، روٹی کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، خوراک پہ کنٹرول یعنی کھانے کی اشیاء پر مکمل کنٹرول ہوگا دجال کا۔ ان میں خام مال بھی شامل ہیں اور جو خام مال سے مصنوعات بنتی ہیں وہ دونوں شامل ہیں۔ جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ تمام غذائی مواد تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں انہی کی ہیں۔ قدرتی غذائیں کم اور مصنوعی غذائیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈبہ روٹی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بسکٹس کا استعمال بہت ہوتا ہے، جانوروں کی افزائش مصنوعی طریقے سے ہو رہی ہے، فصلیں مصنوعی بیجوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ تمام ممالک میں اپنی پسند کے بیج بھیجے جاتے ہیں، ان سے فصل اگاؤ۔ پاکستان کو بولا کہ گندم کا یہ بیج اچھا ہے، ہمارا بیج یوز کرو، اپنا چھوڑ دو۔ جلدی فصل حاصل کرنی ہے تو کھاد ڈالو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی دوسرے کا بیج اپنی زمین میں ڈال لیا، اس کے بعد سمجھو کہ زمین گئی، اب وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ تو جب یہ سارے بیج دنیا میں بھیج دیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بیج تمہارے ہوں گے تو دوبارہ اگانے کے لیے تمہاری کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں کے بیجوں کے اوپر کنٹرول تو ہو گیا اس کا۔ تو یہی نظام آگے چل کے دجال تک چلے گا۔ تو دجال کے پاس یہ تمام کمپنی اس کے کنٹرول میں ہوگی کہ وہ جہاں جہاں بیج اور جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں، فصلیں ساری کنٹرول میں کر لے گا۔ فروری 2000 کی بات ہے کہ میں دبئی میں لیکچر دینے کے لیے گیا، 2000 کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں جنگ اخبار کا ایک مضمون ملا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 2000 کا وہ ٹکڑا سنبھالا ہوا آج آ کر آپ کی تقریر میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اس میں کیا تھا؟ ہندوستانی سائنس و ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کی ریسرچ فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر وندنا شیوا نے پنجاب انڈیا میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 موجودہ سپر پاور کمپنیاں پوری دنیا کی خوراک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور تمام حربے آزما رہی ہیں، چنانچہ ہمیں مشترکہ طور پر اس سامراجی اور استعماری حملے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو حملہ ہے، یہ جو ہماری فصلوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ایٹمی دھماکے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ کیڑے مار دوائیوں اور کیمیکل کھاد کے ذریعے سے نہ صرف زراعت بلکہ نسل انسانی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ زیادہ پیداوار دینے سیڈز کے ذریعے ہماری کھیتوں کی ہریالی سلب کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر شیوا، یہ ہندوستانی میں بات نہیں کر رہا، کہتی ہیں کہ اگر جنوبی ایشیا کے کاشتکار فصلوں کو محفوظ رکھنے والی ادویات کا استعمال ترک کر دیں تو اپنی زرعی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کر سکتے ہیں۔
اور مزید بتایا کہ انڈونیشیا نے اپنی مصنوعی کھاد کے استعمال میں آدھی کمی کر کے اپنی زرعی پیداوار میں 33% اضافہ کر لیا ہے. تو دیکھا آپ نے, یہ مضمون میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب دجال آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا, جو بندہ ملے یہ لو جی روٹی لے لو, یہ لو روٹی لے لو. تو وہ اگر پہاڑ لے کر پھرے گا تو روٹیاں تو آگے دوسرے چوتھے دن میں سوکھ جائیں گی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ دوسرے ملکوں کی فصلوں پر بھی کنٹرول اس کا ہوگا, اور مصنوعی اس قدر خوراکیں عام کر دی جائیں گی کہ دنیا کو مصنوعی خوراک کا عادی بنا دیا جائے گا کہ لوگ بیچارے محتاج ہو جائیں گے. جیسے اب آپ دیکھ لیجئے ڈبل روٹی اور ان تمام چیزوں کے لوگ جو ہیں وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں. گندم کی روٹی جیسے کھائی جاتی تھی وہ سب کی سب چھوڑی جا رہی. تو اب اس تناظر میں آپ کو حدیث کی سمجھ آ جائے گی کہ دجال جب آئے گا تو اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خوراک کے تمام ذرائع پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا. اب جو حضور نے فرمایا کہ وہ پانی کا دریا اس کے پاس ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ دریا کسے کہتے ہیں. مجھے دریا کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دریا جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دریا کتنا ہوتا ہے؟ امریکہ میں دریا اتنے مشہور نہیں, سمندر کے بیچ زیادہ مشہور ہے. ہمارے ملکوں میں دریا زیادہ مشہور ہوتے ہیں. تو دریا اس کے پاس ہوگا. سنن ابی داؤد میں ہے کہ دجال اپنے ساتھ ایک دریا لے کر آئے گا. اب یہ دریا تو کوئی مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا. تو اس بات کو ظاہر طور پر محمول کریں تو ممکن نہیں, کیونکہ دریا 6 فٹ کا نہیں ہوتا. دجال شہر شہر پھرے گا. دریا شہر میں آ جائے تو پھر شہر شہر نہیں رہتا. اس کا مطلب بالکل یہی ہے جو اپنی زبان کہتے ہو, اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں اس بندے کے ہاتھ میں بڑے بڑے بدماش ہیں بھائی, بڑے بڑے منسٹرز اس کے ہاتھ میں ہیں. تو کیا وہ 5 منسٹر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چل رہا ہوتا؟ نہیں, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جب وہ اشارہ کرے گا تو وہ 5 منسٹر اس کی ہیلپ کے لیے آ جائیں گے. یہی مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں دریا ہوگا, یعنی جب وہ چاہے گا تو وہ پانی دے گا, جب چاہے گا پانی کو روک لے گا. اب پانی کی کئی اقسام ہیں. ایک تو ہے پینے کا پانی, ایک ہے بارش کا پانی, ایک ہے دریا کا پانی جو فصلوں کو دیا جاتا ہے. تینوں پانیوں پر اس کا کنٹرول ہوگا دجال کا. پینے والے پانی پر کنٹرول کیسے ہوگا؟ دیکھیں آج کل دودھ, لسی, سکنجبین اور تخم بالنگا, یہ ساری چیزیں آپ بھول گئے ہیں. گاؤں والوں کو بھی نہیں پتا, اور اصلی دودھ تو اب گاؤں میں بھی نہیں ملتا. سب لوگ منرل واٹر یوز کرتے. یہ منرل واٹر جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے. ورلڈ واٹر فورم کو ہالینڈ کے اندر کمپنیز کو جب کانفرنس ہوئی تو اس کو پیسے دیے گئے کہ یہ بتلاؤ کہ جو پینے کا پانی زمین کا ہے یہ صحیح نہیں ہے, باٹلز کا پانی پیا جائے. تو جب باٹلز کا پانی اسٹیٹس بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک آدمی وہی پانی پیے گا. تو پینے کے پانیوں پر کنٹرول ہو گیا. اسی طرح مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کو بھی ٹینک, پائپ, واٹر سپلائی اسکیمیں جو ہے متعارف کروائی جا رہی ہیں. تو لوگ نلکے کا اور کنویں کا پانی نہیں پیتے, جبکہ یہ پانی انسان کی باڈی کے لیے زیادہ مفید ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. دوسرا دجال کا یہ ہوگا پانی کا کنٹرول کرنا کہ وہ اپنے نام ماننے والے ملکوں کے پانیوں کو ڈیم کے ذریعے سے بند کر دے گا. اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کے پانیوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ان کے دریا بالکل جو ہے وہ خشک ہو گئے. یہی وہ دجال کرے گا کہ پانی جو ہیں ان کو روک لے گا, غیر قانونی بند بنا لیے جائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے پانی کو جو ہے وہ ترس جائیں گے. اب پانی کا ایک ذریعہ بچتا ہے بارش. بارش پر بھی دجال کا کنٹرول ہوگا. اس کے اب 2 معنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف میں ہے کہ دجال آسمان کو کہے گا بارش برسا, تو بارش برسا دے گا آسمان. ایک اور طریقہ ہے بارشوں پر قبضہ کرنے کا. اگر آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت کریں تو اس سے بھی موسم چینج ہو سکتے ہیں. آپ ویکیپیڈیا, انسائکلوپیڈیا پہ جا کر HAARP ٹائپ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام. اس کا ریسرچ سینٹر الاسکا میں ہے. اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں US ایئر فورس اور US نیوی. بتائیں کچھ اور جاتا ہے, کام کچھ اور ہے. اس کا اصل کام ہے موسموں میں تبدیلی لانا اور موسموں کو کنٹرول کرنا. راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے چھڑک کر مصنوعی بارش لانا. 1993 سے کام تیزی سے چل رہا ہے. تو آپ کرۂ ارض کی فریکوینسی میں مداخلت یوں کر سکتے ہیں کہ کسی طرح کرۂ ارض میں 7-8 ہرٹز کے بجائے زیادہ آلٹرنیٹو کرنٹ ڈال دیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنی معمول کی رفتار سے ہٹ کر ایک مختلف رفتار میں اچھلنے لگے گی. تو نتیجہ خارج ہونے والی لہریں فضا اور موسم کو تبدیل کر دیں گی. اس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں امریکہ میں. APTI برنارڈ ایسٹ لینڈ, president of ARCO. Eastland was granted US patent number 4686605
for this invention on August 11, 1987. اس نے جو چیز یا تکنیک ایجاد کی ہے وہ مرر فورس کے نام سے ہے. ایسٹ لینڈ نے بتایا کہ ہم اس تکنیک کے ذریعے سے سورج کی ہیٹ کو دوسری طرف موڑ سکتے ہیں. میکنگ اٹ، پھر کیا ہوگا کہ ہواؤں کے رخ پھیرنے میں آسانی ہوگی، جس کے نتیجے میں ایتھیوپیا میں بارش برسائی جا سکے گی. تو اگر آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کرۂ ارض کی فریکوینسی چینج کر کے آپ موسم چینج کر سکتے ہیں، یا آپ زمین کے اندر زیادہ ارتعاش بجلی ڈال کر جو اس کی معمول کی رفتار ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ موسم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. جو ایسٹ لینڈ نے تکنیک جو ابھی نکالی ہے اس کے ذریعے سے وہ بارش برسا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کے اندر ترقی یافتہ شکل میں جا کے دجال کے پاس ہوں. تو دجال جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے ایک مصنوعی بارش جو ہے وہ لا سکے، ایسا بھی پاسبل ہے، اور لگتا ہے یہی ہے. گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلامک سیگمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ سیگمنٹ آپ لیے پیش کرتے ہیں مغرب سے پہلے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مولانا مختار نعیمی صاحب، اور آپ کو بتائیں گے آج مغرب کا وقت ہوگا 5:55 پہ، دیٹس 5:55. اور آئیے مولانا مختار نعیمی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارا جو ہے وہ 7واں حصہ ہے، یعنی پارٹ ہے، قسط ہے یا درس ہے دجال کے ٹاپک پہ. اس پہ آپ کو میں نے پیچھے یہ بتلایا تھا کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب روٹیوں کا پہاڑ جو ہے وہ ایک لے کر چلے گا تو روٹیاں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں کہاں تک اٹھائے پھرے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ اگر دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو پھر شہر میں پانی آ جائے، ایک دریا آ جائے تو سارا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پانیوں پہ بھی اس کا کنٹرول ہوگا. بارش جو ہے ایسا کوئی سسٹم ہو جائے گا کہ بارش جو ہے وہ خود اپنے طریقے سے بھی وہ برسائے گا. وہ کیسے؟ اس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ امریکہ میں ہو چکی ہے. ایسے جو ہے وہ سسٹم بنا لیے گئے ہیں اور طریقے بنا لیے گئے ہیں کہ بارش جو ہے وہ زمین کے اندر ارتعاش پیدا کر کے اس کی لہریں اور اس کی رفتار کو تیز کر کے جو ہے وہ بارش برسائی جا سکتی ہے. اور ابھی 1987 کے اندر جو مرر فورس جو ہے جس کو پیٹنٹ کروایا گیا ہے، اس نے یو ایس فورس اور یو ایس نیوی اور ان سب کو یہ بتلایا ہے کہ میں ایتھوپیا کے اندر بھی بارش برسوا سکتا ہوں. اس کے ذریعے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ جو موسم جو چینج ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی چیز یہی ہے کہ وہ تجربات ہیں کہ جو کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے اور وہ کرۂ ارض کی فریکوینسی کو جو ہے وہ چینج کر سکے، اور یہ اب ہو رہا ہے اور اس پہ کنٹرول ہو چکا ہے. اس کے علاوہ روٹیوں پہ قبضہ یہ ہے کہ مصنوعی غذائیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی، تو دجال کا جو ہے وہ روٹیوں پر، غذا پر بھی قبضہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں بیج جو ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ دجال جب آئے تو وہی بیج استعمال زمین اگا سکتی ہو جو وہ دے گا، اس کے علاوہ وہ زمین جو ہے نا وہ نہ اگا سکتی ہو. تو یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اب ایک اور حدیث جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے، مسلم شریف میں ہے کہ دجال جب کسی خشک زمین سے گزرے گا اسے کہے گا کہ اپنا خزانہ اگل دے، تو وہ جو زمین ہے وہ اپنا خزانہ اگل دے گی، جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا چلتا ہے. اب دجال جس دور میں آئے گا تو یعنی کہ زمین کے سارے خزانے جو ہیں، اب زمین کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ یورینیم اور پلاٹینیم جو ہے، اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں. یہ جو خزانے ہیں اس کے فصل بھی اس میں آ سکتی ہے. وہ زمین جو ہے وہ سب کی سب اگل دے گی، یعنی کہ دولت پر بھی دجال کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا. اب یہ دولت کے اوپر دجال کا قبضہ کس طرح ہوگا، تو اس کی مثال میں آپ کو آج کے دور سے دیتا ہوں، اور چونکہ آپ امریکہ میں ہو اس لیے میری بات کو بڑی جلدی سے سمجھ جاؤ گے.
آپ یہ جانتے ہو کہ پوری دنیا کی معیشت کو صرف 2 ادارے چلا رہے ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں معیشت کو 2 ادارے، ورلڈ بینک اور IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ تو دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ کسی طرح بھی مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف کرتے ہیں۔ اور ان دونوں بینکوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ انٹرنیشنل بینکرز، اور اس کو کون کرتا ہے؟ بگ برادرز۔ تو گویا کہ پوری دنیا کے بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ان کا ہے۔ اب میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ دجال کے دور کے اندر اگر ایسا ہو کہ جس طرح آج کے دور میں انٹرنیشنل بینکرز جو ہیں یہ 2 بینکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور 2 بینک پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دجال کے فالوور جو ہیں یا دجال کے پاس ایسا سسٹم آ جائے اس دور میں کہ وہ پورے بینکوں پر ہولڈ کر لے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ویسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ہے کنٹرول کر لیں، تو اب بتائیے آپ کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہوں گے، جس کو جو مانے گا اس کو وہ پیسے دے دے گا، دولت اس کے پیچھے پیچھے چلے گی، تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور دولت کو ایک اور طرح سے بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایک نظام بنایا جا رہا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ کرنسی کو ٹوٹلی پوری دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ کرنسی سمجھتے آپ؟ پیسے، ڈالر ہمارے ہاتھ میں امریکہ میں تو آتے ہی نہیں ہے، غریب ملکوں کے اندر اتنا ڈھیر لگا رہتا ہے، اٹھاتے ہیں وہ زیادہ پیسے مل جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے پوری دنیا کی کرنسی 3 نوٹوں میں تبدیل کر دی جائے۔ صرف 3 کرنسی پوری دنیا میں چلیں، جیسے ایک یورو ہے، امریکہ کی کرنسی ہوگی، ڈالر چلے گی، ایک جو ہے وہ ایشیا کے اندر ملا کر بنا دی جائے۔ یہ ابھی سوچا گیا ہے۔ اور اگر 3 کرنسیاں بن جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ کرنسی پر ہولڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ زیادہ کرنسی ہو تو ہولڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو دجال کے پیچھے خزانے چلیں گے، مطلب یہی ہوگا کہ کرنسی آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے۔ تو کرنسی کس طرح ختم کی جا رہی ہے؟ اس کو وجہ یہ ہے، کرنسی کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ ہارڈ کرنسی کو سراغ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ہارڈ کرنسی لے جا رہے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ڈھونڈ نہیں سکتے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کرنسی ختم کرو اور اس کو الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کیا جائے۔ جتنی بھی کرنسی کا لین دین ہو، آگے پیچھے ہو، یہ اس کے ذریعے سے ہو۔ اس کے لیے کام شروع کر دیا ہے برطانیہ نے اور امریکہ نے۔ برطانیہ میں ملکی سطح پر سمارٹ کارڈز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں، الیکٹرانک منی اور سمارٹ کارڈز، ان کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کارڈ کے اندر ایک مائکرو چپ ہوتی ہے۔ یہ جو سمارٹ کارڈ یوز کیے گئے ہیں مائکرو چپ ہے۔ مائکرو چپ کیا کرتی ہے کہ جس جگہ آپ نے پیسے خرچ کیے وہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ اس نے آج وال مارٹ سے گروسری خریدی، اتنے پیسے دیے، اور گروسری بھی لکھی جائے گی کہ اس نے جو ہے وہ کدو خریدے ہیں، ٹینڈے خریدے ہیں، کیلے خریدے ہیں، کیا خریدے، وہ ساری اس کے اندر ریکارڈ کر لے گی۔ پھر اس نے کس جگہ پہ خریدے ہیں، کس ملک میں خریدے ہیں۔ تو سمارٹ کارڈ کے اندر وہ جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ چپ آپ کا ریکارڈ رکھے گی۔ تو وہ جو برطانیہ نے جو کارڈ چلایا ہے، اس کارڈ کو مونڈیکس اسکیم اور ویسٹرن مڈلینڈ بینکس اور برٹش ٹیلی کام، یہ تینوں کی سرپرستی اس کو جو ہے وہ حاصل ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے بغیر تو ریکارڈ جمع نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہ یہ تینوں کے تینوں اس کو کر رہے ہیں۔ تو اب جب آپ یہ مثال میری سمجھ گئے تو اب آپ اگلی بات بھی سمجھ جاؤ گے کہ دجال کے دور کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کرنسی کو ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور جب وہ ختم ہو جائے تو وہ یوں کرے گا کہ پھر چونکہ سسٹم کیا ہوگا، ابھی نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اب پتہ نہیں ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن پلان یہی ہے کہ آئندہ ایسا دور آ جائے گا کہ کوئی آدمی اگر ایک کرنسی استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو یا تو قید کر دی، سزائے موت دے دی جائے گی، سزائے موت نہیں تو قید کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں $1 آ گیا، دیکھا گیا کہ اس کے پاس $10 ہے یا $20 کا نوٹ ہے، تو یہ لا بنا دیا جائے گا کہ کوئی آدمی کرنسی استعمال کر ہی نہیں سکے گا۔ اور ابھی اس کا سسٹم بالکل بن گیا ہے۔ اب کیا ہے، کارڈ کو بھی ختم کر دیا جائے گا ایک دور کے اندر۔ کارڈ ختم ہو جائے گا، صرف آپ کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے، اعداد و شمار کے ذریعے سے اپنے پیسے ادھر ادھر کے ادھر، آپ کے پاس صرف یہ ہوگا 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بھائی یہ ہوں گے آپ کے پاس 1000 2000 3000، اور گنتی ہوگی، آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں حدیث مبارکہ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ حدیث مبارکہ کس طرح سمجھ میں آئے گی کہ یعنی جو دولت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں پر کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ہو سکتا ہے کہ دجال کا جو ہے وہ، اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو دنیا بھر کے اندر اب کیا ہو رہا ہے، یہی تو حال ہو رہا ہے۔ سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ سارے پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے،
یہ ہو سکتا ہے اس کے دور کے اندر ایسا ہو کہ اس کو ختم کر دیا جائے. بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو BIS جو ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جو بینک ہیں، یہ بڑے 10 بینکوں کے اندر جو ہیں عمر جو رہے ہیں. یہ بڑے 10 بینک جو ہیں، ان دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور IMF کا رہنمائی ہو جائے، یہ اسے کنٹرول کر لے گا. تو میں یہ صرف مثالیں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کا دولت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا. جس کے پاس بینک ہوگا اسی کے پاس ہی دولت ہوگی. تو اب اگر بینک ہی کسی آدمی کی طرف چلے جائیں تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آئیے اب میں پھر حدیث پڑھتا ہوں. اتنی تشریح کے بعد اب حدیث کو سمجھنا آسان ہے. مسلم شریف میں کہ جب وہ کسی خشک زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے یوں ہوں گے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس کے پیچھے جو ہیں وہ خزانے چلیں گے. تو خواتین و حضرات، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں دماغ کے اندر رکھنی چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، نام ہیں جو چیزوں کے، یہ ہر دور، ہر جگہ اور ہر زبان کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک اسپیشل کسی کا نام بتلا دیتے تو وہ چیز ظاہر ہوتی بہت عرصے کے بعد، تو پہلے والے اس کو کیسے سمجھتے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ایک لائن بتا دیتے ہیں، ایسا ایک جملہ بتا دیتے ہیں کہ جس دور میں بھی کوئی انسان آئے وہ اس دور والا انسان اس بات کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آئے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جو ہے وہ فصیح و بلیغ کہتی ہے. فصیح و بلیغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ چھوٹے جملے کا استعمال اور بڑے معنی کا اظہار، اسے کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، کہ آدمی تھوڑے الفاظ استعمال کرے اور بڑے معنی جو ہے وہ دنیا کو دے دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنے رحمت للعالمین ہیں. ایک ایک چیز ہمیں دجال کے بارے میں بتلا رہے ہیں. دجال ابھی آئے گا، لگ جائیں گے 150-200 سال تو ابھی ہے نا، ابھی تو لگیں گے. اتنی جلدی آپ پریشان مت ہوں، لیکن یہ کہ تیاری ضرور کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان کو وہ دعائیں یاد کرائیں اور ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ مسجد غوث الاعظم سے آپ لوگوں تک تعلیم پہنچتی رہے گی. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اسلامک سیگمنٹ کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ہے اسلام اور ہماری زندگی، جس میں مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام کا شبہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس ٹاپک کو بہت بڑھا سکتا تھا، لیکن یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس ٹاپک کو نیٹ پر بھی اور ہمارے ریڈیو پر بھی بہت سے لوگوں نے بڑی دلچسپی سے جو ہے وہ سنا. آج اس کی آخری قسط ہے کہ دجال سے ہمیں بچنا کیسے ہے اور دجال کے ساتھ ہوگا کیا. میں نے بیچ میں سے کافی جدید ریسرچ جو ہے وہ چھوڑ ڈالی، اس لیے کہ اب آپ لوگ خود ریسرچ کیجئے گا. میرا کام صرف آپ کو ایک لائن دکھانا ہوتا ہے. دجال جو ہے، اس سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ سورہ کہف کا جو ہے وہ تلاوت سورہ کہف کی کیا کریں ہر جمعہ کو. جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ کافارہ لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھے گا. جس کسی کو دجال ملے تو اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کا ابتدائی حصہ پڑھے. تو سورہ کہف کا ابتدائی حصہ تبھی پڑھو گے نا جب آپ سورہ کہف آپ کو آتی ہوگی، اس کی پہلی 10 آیات. تو آپ ہر جمعہ کو پڑھا کریں. اس کے بڑے فوائد ہیں. جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اگلے جمعے تک جو ہے وہ نور کے اندر ہی رہتا ہے. تو پہلا. تو دوسرا کام یہ آپ لوگ کریں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹے یہ آئے گا، وہ اپنے بیٹے کو بتائے، وہ اپنے بیٹے کو بتائے، وہ اپنے بیٹے کو بتائے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو نسل در نسل جو ہے یہ علم پھیلتا رہے گا. کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر ہی جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جو ہے یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، یعنی خراسان کی جانب سے، جو آج کے زمانہ میں ایران میں ہے، اور وہ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے چلے گا حتیٰ کہ وہ جبل احد کی پچھلی جانب کھڑا ہوگا، یعنی سعودی عرب تک یہ پہنچ جائے گا. فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور یہ شام میں یعنی سیریا میں جا کے وہیں یعنی اس طرف ہی ہلاک ہوگا. یہ ہلاک کہاں ہوگا اور کیسے ہلاک ہوگا؟
حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد جو ہے یہ یروشلم میں ہے اور آج بھی یہ ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دجال کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت شروع ہو جائے گی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق جانب میں سفید مینارے پر نازل ہوں گے، اور نازل ہوتے وقت ان پر 2 رنگین جبے ہوں گے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، پھر اگر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے سر سے خوبصورت موتی گریں گے، اور کوئی کافر ایسا نہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سونگھ کر مر نہ جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو کی رفتار اس حد تک ہوگی جہاں تک ان کی نظر پڑے گی، یعنی خوشبو آپ کی بہت تیز سمیل جو ہے آپ کی جائے گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جہاں نظر پڑے گی وہاں کے کافر مرتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان نماز فجر کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ان کے قائد اور سربراہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور وہی مسلمانوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو حضرت مہدی پیچھے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، یعنی کیا مطلب کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اس پہ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی اگلی قسطوں میں ڈسکس جو ہے وہ کریں گے، تو ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ امام تسلیم کر لیے جائیں گے، اور چونکہ روٹین میں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، ان کا بڑا لشکر ہوگا، تو وہ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ان کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہوگا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہو جائیں گے۔ جب پیچھے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت امام مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے کی طرف کریں گے اور کہیں گے آپ آگے ہو کر نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی نماز کی اقامت ہوئی ہے اور یہ اس امت کے لیے خصوصی عزت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور آپ کا اہل بیت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیچھے نماز ادا کریں گے، یہ پہلی دفعہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی جب نماز پڑھا کر فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی کے پیروکار ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے 5 تلوار ہوگی اور سر پر تاج ہوگا، یعنی اسلحے سے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لیس۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا، یعنی گویا کہ اس کو موجودگی کا احساس نہیں ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی اندر نماز پڑھ رہے ہوں گے اور دروازہ مسجد کا بالکل ٹوٹلی بند ہوگا اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ مسجد کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ تو جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازے کو کھول دیا جائے تو اب اس کی پہلی دفعہ نظر پڑے گی۔ نظر پڑتے ساری یوں ہی جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے وہ پگھلنے لگ جائے اور ڈر کے مارے پھر بھاگے گا، حالانکہ اس کے پاس تعداد بہت زیادہ ہوگی، لشکر اس کا بڑا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ڈر کے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے پھر، اور اس کو جا کر باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ حالانکہ یہ پگھلتا ہے، یہ پگھلنے کا مطلب آپ محاورہ نہ لیجئے گا، واقعی ریئل میں وہ پگھلے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ قبل اس کے کہ وہ پگھل جائے آپ اپنے اسلحے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیں گے، اور آپ کا اسلحہ جو ہے وہ اس کے خون کے ساتھ جو ہے آلودہ ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست دے دے گا دجال کو، اور اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کے سب آپ چھپیں گے، بھاگیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر پکڑ پکڑ کے ان لوگوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے اپنی امان میں رکھا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے، گرد و غبار، اور انہیں ان کے جنت میں درجات کے متعلق بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھر وہی نازل فرمائے گا، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ اب ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے کہ جن پر تم بھی قابو نہیں پا سکو گے، تو لہٰذا تم میرے بندوں کو جبل طور پر لے چلو تاکہ وہ اس مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں۔ وہ مخلوق کون سی ہوگی؟ وہ مخلوق یاجوج ماجوج ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اب تک اس کی نالج بھی جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو سب سے زیادہ دہشت جو ہے وہ دجال کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کی ہے؟ وہ بنو تمیم کی ہے، ان کی بہت زیادہ دہشت جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہر چیز کی بتا دی ہے، تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں آگے آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میں نے 8 قسطوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں پہنچا ڈالی، یہ میرا منصب اور یہی میرا فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں۔ اب آپ کا آگے سننے کے بعد فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچے تک پہنچائیں، وہ بچے کو کہیں کہ بیٹے یہ چیزیں تم نے آگے اپنے بیٹے کو پہنچانی ہے۔ کوئی چیز، کوئی ایسا کوئی حدیث ہو، کوئی جملہ ہو تو بلغوا عنی ولو آیا، فرمان علی شان ہے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ المخلوق کے اندر جن کے برابر کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک جملہ بھی ہو تو وہ تم آگے پہنچا دو۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور جو بھی اس کا زمانہ پائے اسے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد نیوز کا ہم اور بس آپ سے مانگیں گے، اور اسی طریقے سے نیوز تھوڑی آہستہ آہستہ جو ہے اوپر ہوتے رہے گی جب تک اذان مغرب نیوز کے بعد پہنچ جائے گی۔ اس وقت مولانا مختار نعیمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک 6 بجے آپ سنیں گے ونس اگین اذان مغرب۔ آئیے دیکھتے ہیں پہ آپ پڑھ رہے ہیں 2:30۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے دوسرا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے لگے۔ قیامت کی قریب کی جو علامات ہیں ان میں سے دجال پہ آپ نے 7 درس ہمارے سماعت کیے۔ تو دجال ہی کے دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی، یہ تقریباً دور ایک ہے اور تینوں کی آپس میں ملاقات بھی ہے۔ دجال جو ہے وہ دونوں کا دشمن، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی، اور امام مہدی کو جب دجال جو ہے وہ مسجد کے اندر اس کی آرمی جو ہے وہ جب گھیرے میں لے گی تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت اس مسجد کے مینارے سے نیچے تشریف لائیں گے اور آپ حکم دیں گے کہ مسجد کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تو چونکہ اس کی آرمی بہت زیادہ ہوگی، لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اسے کھول دیا جائے۔ تو امام مہدی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال تینوں کی ملاقات، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں سے زیادہ دیر تک رہیں گے۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا جنازہ بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا، حضور نے فرمایا، اور ان کے باپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام جو ہے وہ کچھ لوگوں نے روایت کیا ہے لیکن وہ روایت معتبر نہیں، بہرحال بتایا یہ ہے کہ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ آمینہ ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی جو ہیں یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام حسین کی اولاد میں سے بہت سے اولیاء کرام ہوئے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے یہ ایک ہی ولی، مطلب کہ باقی بھی ہیں لیکن یہ خاتم الاولیاء، یہ ان کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا تھا، اور انہی کی نسل میں سے یہ بچہ امام مہدی ہوں گے کہ جن کو جو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے دوبارہ اس منصب کو جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے، یعنی میری نسل سے ہے، اور آپ نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کشادہ پیشانی والے ہوں گے، یعنی ان کی نشانی یہ ہے کہ پیشانی ان کی چوڑی ہوگی، ناک جو ہے وہ ان کی چپٹی نہیں ہوگی، ناک ان کی لمبی ہوگی، زمین پر عدل و انصاف پھیلا دیں گے جیسا کہ اس پہ ظلم و ستم ہوا ہوگا، اور یہ 7 سال تک بادشاہت کریں گے، زندہ نہیں، 7 سال تک بادشاہت کریں گے، اور ان کا ظہور جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس وقت ہوگا جب ان کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کہنے کی، مہدی جو ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے۔ آپ کے سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے، اس وقت تک بڑے مہدی پیدا ہو چکے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ ایک سوڈان سے اٹھا تھا، اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ ایک جو ہے آدمی یہ شام کی طرف اس سائڈ سے نکلا، میں مہدی ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، خیر ہمارے دور میں تو مشکل ہی لگتا ہے۔ امام مہدی جو ہے ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک تو ان کی یہ ہے کہ ان کا اپنا نام محمد ہوگا، دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تیسری جو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔
دنیا کے بڑے 7 علماء 7 ملکوں سے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ افغانستان میں سے ایک مولوی نہیں، عالم دین اسکالر، ایک افغانستان سے، ایک ازبکستان سے، ایک ترکی سے، ایک شام سے، ایک مراکش سے، ایک الجزائر سے، ایک سوڈان سے، ان 7 ملکوں سے 7 بڑے جید عالم دین کے جن کے پائے کا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یہ امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تلاش کرتے کرتے یہ حرمین میں پہنچ جائیں گے، مکہ شریف میں پہنچیں گے۔ پہلے مکے میں جب یہ پہنچیں گے تو یہ امام مہدی کو پہچان لیں گے ان کی علامتوں سے۔ یہ تو امام مہدی کے پاس آگے بڑھتے ہوئے پوچھیں گے تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں؟ امام مہدی خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے فرمائیں گے میں تو ایک انصاری ہوں۔ انصاری مینز دین کی مدد کرنے والا، وہ اسے ٹال دیں گے اور یہ کہہ کر مکہ سے چھپ کر مدینہ بھاگ جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ مہدی جو ہے وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہے گا بلکہ وہ جان چھڑائیں گے۔ جب وہ مدینہ بھاگ جائیں گے تو یہ 7 علماء کرام تلاشتے تلاشتے پھر مدینہ پہنچ جائیں گے۔ مدینہ جب پہنچیں گے تو یہ امام مہدی کی نظر پھر ان کے اوپر پڑ جائے گی۔ جو ہی یہ انہیں دیکھیں گے تو امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگ آئیں گے۔ جب یہ مکہ کی طرف بھاگیں گے اب یہ علماء کرام اپنے ساتھیوں سمیت ان کو وہاں تلاشتے رہیں گے، لیکن جب یہ نہیں ملیں گے تو وہ بیچارے واپس پھر مکہ آئیں گے۔ مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ تیسرا چکر مکمل کر چکیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ وہی جن کے پیچھے یہ پھر رہے تھے وہ حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے بیچ، حجر اسود کے ساتھ جو ہے وہ دیوار، اس کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے اپنا چہرہ ملتے ہوئے امت کی حالت زار پر روتے ہوں گے۔ تو یہ علماء کرام جو ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے اور پکڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ یہاں سے مت بھاگو اور یہ امامت کو جو ہے وہ قبول کر لو۔ اب وہاں بیعت ہوگی 10 محرم جو ہے، یہ رات جو ہوگی یہ 10 محرم ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ بیعت قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جتنی امت قتل ہو رہی ہے اور جتنے لوگ مر رہے ہیں ان سب کا گناہ جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے سر ہوگا۔ یہ جملہ کہنا ہے کہ 10 محرم کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر یہ کہیں گے آؤ، پھر اب یہ کہیں گے، یہ پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، یہ پھر کہیں گے آؤ اب بیعت کرتے ہیں کہ آخری فتح تک جو ہے وہ ہم لوگ اکٹھے رہیں گے۔ تو اسی ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ امام مہدی کو تمام طاقتیں عطا فرما دے گا۔ یہ بھی بات امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، بہت سی اولیاء کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ وہ ولی خود نہیں جانتا کہ میں ولی ہوں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سنا اور آپ نے کہتے ہیں المہدی من اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات کے اندر تمام کی تمام صلاحیتیں جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی رات عطا کر دی جائیں گی۔ علامہ ابن کثیر، شیخ عبد الغنی دہلوی نے بھی یہی تشریح کی ہے کہ ایک ہی رات میں امارت و خلافت اور خصوصی فضل و توفیق سے ان کو سرفراز کر دیا جائے گا، ایک ہی رات کے اندر۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں پڑھنے جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، کہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جتنا بھی علم ہوگا اور نالج ہوگا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے علم والے صاحب علم ہوں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے 7 عالم دین 7 ملکوں سے کہ ان کے پائے کا جیسے پاکستان کی سائڈ سے، افغانستان سے، ازبکستان سے، ترکی سے، شام سے، مراکش سے، الجزائر سے، سوڈان سے، یعنی ان سارے ملکوں کے اندر ان کے پائے کا کوئی آدمی نہیں ہے اور یہ تلاش کرنے کے لیے ان کو نکل رہے ہیں۔ اور یہ سارے علماء بیٹھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ جب ساری صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ چیز صرف اور صرف اس بندے کے پاس ہوگی، اور یہ سب کے سب انہیں جب تلاش لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ اپنا اعلان کر دیں گے مکہ کے اندر، یہ اپنا اعلان فرمائیں گے اور غیب سے، ہاتف غیبی سے آواز بھی آ جائے گی۔ تو جب اس وقت پھر آسمان سے بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی برسائے گا، زمین جو ہے وہ اپنا سبزہ جو ہے وہ اگا دے گی، حلال جانور جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، امت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، دولت کی فراوانی ہو جائے گی، اتنی فراوانی دولت کی ہو جائے گی کہ ایک دن امام مہدی کھڑے ہو کر اعلان کریں گے ہے کوئی ضرورت مند جس کو کچھ چاہیے، تو ایک بندے کے علاوہ کوئی بھی مجمع سے کھڑا نہیں ہوگا۔ تو آپ فرمائیں گے کہ جاؤ خزانچی کے پاس چلے جاؤ اور خزانچی سے جا کے یہ کہو کہ مہدی حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اسے کہیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے جا کے لے لے، یعنی دیکھیے کہ وہ بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ زیادہ نہ لے لے، لیکن جاؤ بغیر حساب کے، کوئی لکھا نہیں جائے گا، جتنا من چاہتا ہے تم یہاں سے سونا جو تم نے اٹھانا ہے مال اٹھا لو، وہ بغیر حساب کے جتنا چاہے وہ وہاں سے لے لیں گے۔ 7 سال 8 سال یا 9 سال یہ گزریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی خیر نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سارا۔ تو امام مہدی کے گرد کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے؟ ٹوٹلی 12,000 لوگ جو ہیں وہ آپ کی آرمی میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کے مقابل میں جو آرمی ہوگی اس کے اندر 9,60,000 کی فوج ہوگی۔ اب یہ کوئی برابری نہیں ہے، لیکن اس 12,000 کی فوج سے یہ 9,60,000 فوج کا ایک دفعہ سامنا ہو جائے گا۔ جب سامنا ہوگا تو آپ سن کر حیران ہوں گے
کہ وہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. 9,60,000 کے برابر میں 12,000 کیا چیز ہوتی ہے؟ اب ذرا سنیے کہ مکالمہ کیا ہوگا. ڈائلاگ یہ ہوں گے بیچ میں، یار تم لوگ کہاں لڑنے آ گئے ہو، جاؤ ہم تم پہ رحم کھاتے ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. بس تم صرف اتنا کرو کہ جو بندے تم نے ہمارے قید کیے ہیں وہ ہمارے بندے واپس کر دو، اور جن بندوں نے تمہارا مذہب قبول کر لیا ہے وہ بندے ہمیں واپس لوٹا دو. تو امام مہدی فرمائیں گے کہ دیکھو تم چاہے تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، واپس چلے جاؤ، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ ہمارے بھائی جو ہے وہ بن گئے ہیں. اب جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر لوگ جو ہیں امام مہدی کو بھی قتل کرنے کے لیے لوگ آئیں گے. جو ہی یہ مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو رستے کے اندر زمین پھٹے گی اور یہ زمین کے اندر جو ہے وہ سما جائیں گے. حضرت امام مہدی کی ہیلپ کے لیے ہر ایک نبی ہر بندے کی ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بندے بھیجتا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کی ہیلپ کو طلب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر خطاب کے ذریعے سے جو ہے اسلام کی مدد فرما. ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور افرادی قوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ 2 بندے عطا فرمائے گا ان کو. جو ان کو فوڈ دے گا اس کا نام حارث ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کی مدد اس طریقے سے کرے گا، اور منصور جو ہے وہ بھی ان کی مدد کرے گا دولت کے ذریعے سے. یہ لشکر جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کالے جو ہیں وہ ان کے جھنڈے ہوں گے. امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کے وقت یہ مسجد کے اندر جب بند ہو جائیں گے اور دجال ان کا گھیرا کر لے گا، امام مہدی اور ان کی فوج جو ہے یہ مسجد میں دروازے بند کر کے فجر کا وقت ہو جائے گا، نماز پڑھنے لگیں گے. اسی وقت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے اس وقت پانی کے قطرے جو ہے وہ نکلے، آپ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نیچے اتریں گے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ چادریں ہوں گی. جو ہی آپ نیچے آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام، مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ولیوں کے ساتھ اگر آپ رحمہ اللہ یوز کریں گے تو آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا، اس لیے کہ جو بندے نہیں پڑھے لکھے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ولی کامل ہے، اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صحابی کا. صحابی ویسے تو ہر لفظ دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو ہی یہ پیچھے ہٹیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے، کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمائیں گے نہیں، نماز آج کی آپ ہی پڑھائیں گے. تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ دروازے مسجد کے کھول دیے جائیں. لوگ جو ہیں وہ بات ذرا تھوڑی سی دبا جائیں گے، فرمائیں گے ہم آرڈر دے رہے ہیں دروازہ کھولا جائے. جو ہی دروازہ کھولے گا عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ پڑے گی دجال کے اوپر. دجال پھر بھاگے گا شام کی طرف، بھاگتا چلا جائے گا. تو جو ہی یہ بھاگے گا تو یہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لد پہ باب لد کے پاس جا کے ہیں وہ ختم. تو عیسیٰ حضرت امام مہدی کی ایک نشانی اور ہے کہ جس سال میں یہ ظہور فرمائیں گے، یعنی ظاہر ہوں گے، پیدا نہیں ظاہر ہوں گے، اس کا جو رمضان ہوگا اس رمضان کے اندر 2 مرتبہ چاند گرہن لگے گا، 1 مرتبہ جو ہے وہ سورج گرہن لگے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور مینا کے اندر خون ریزی ہوگی. وہ چاند گرہن ویسے 14-15 کو 13-14-15 کو لگتا ہے اور سورج 27-28-29 کو لگتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ چاند گرہن جو ہے وہ پہلی رمضان کو لگ جائے گا، اس کے بعد شاید 13-14-15 کو لگے، اور 27-28-29 کے بجائے سورج گرہن جو ہے وہ تقریباً 15 رمضان المبارک کے قریب جو ہے وہ لگ جائے گا. یہ علامات ہیں، اپنے بچوں تک پہنچاتے جاؤ، یہ ہمارا فرض ہے، ہم ان کو حدیثیں یاد کروائیں. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ زبردست قسم کے جو ہے محفل یہاں پہ بن گئی تھی. آپ سے پوچھے تھے پچھلی دفعہ آپ نے برف کب دیکھی تھی یہاں ہیوسٹن کے اندر یا کوئی دوسرے شہر کے اندر. اسی کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 6:01. اس کے بعد ہم اپنی نیوز کی طرف لے کے چلتے ہیں. آئیے مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو قیامت جو ہے وہ بالکل پھر قریب لگتی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی کچھ آئیڈیا ہے، یہ ہے کہ 120 سال تو کم از کم بعد میں بھی لگیں گے ہی. خیر، اس پہ ابھی گفتگو نہیں ہے. ابھی یہ گفتگو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. تو سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ہی کیوں آئیں گے؟ کیا نبیوں کی کمی ہے؟ یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے، کوئی اور نبی آ جائے. اگر موسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر جا کر آپ کی نمازیں کم کروا سکتے ہیں، 45 نمازیں جو آپ کی کم ہوئی ہیں، یہ تمام بخاری اور مسلم، مشکات، ان کتابوں کے حوالے سے
موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائی ہیں، تو اگر وہ نیچے سے جا کے اوپر کم کروا سکتے ہیں تو جب مسلمان مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے اللہ تعالیٰ. کوئی اور سخت نبی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے اور کون سخت نبی ہو سکتا ہے؟ انہیں بھیج دیں اور وہ آ کر مسلمانوں کی ہیلپ کریں. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیلپ ہی کریں گے نا مسلمانوں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجا گیا اور یہ کتنا عرصہ رہیں گے، کیا کریں گے اور قبر کہاں ہوگی؟ تو آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. مسیح جو ہے اس کا انتظار تینوں بڑے مذاہب کر رہے ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، تینوں کر رہے ہیں کہ مسیح آئے گا. فرق اتنا ہے کہ یہود جو ہے وہ مسیح کاذب کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان اور عیسائی جو ہیں یہ مسیح صادق کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار مسلمان اور عیسائی دونوں برابر کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کون سی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کو یاد کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک اس سے پہلے تم 10 علامات نہ دیکھ لو. تو ان 10 میں سے 5 کا ذکر حضور نے کر دیا. دھواں، یہ علامات میں سے بہت دھواں ہو جائے گا. پھر دجال، چوپایا، دعوت الارض جسے کہتے ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. مسلم شریف. اس میں آپ نے 10 بیان نہیں کی، بس ایک ٹچ دیا، بتلایا. اس حدیث میں بات کا تذکرہ ہے، بس حضور نے ترتیب بھی نہیں بتائی اور تکمیل بھی نہیں کی کہ کتنے 10 سارے نہیں گنوائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لانے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان کی شکل کے کسی بندے کو مار ڈالا تھا، ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ قتل عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوئے. اور علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو اور ان کے سردار کو خود قتل کریں گے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے دشمنوں کو خود قتل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث جو ہیں وہ بے شمار ہیں. بخاری و مسلم میں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا وقت قریب آنے والا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہو کر عدل و انصاف کریں گے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ابو نعیم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. اس سے بھی پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تفسیر طبری میں ہے کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نزول قیامت کی علامات میں سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہاں تشریف لائیں گے؟ لوگوں میں مشہور یہ ہے بس اتنا سارا کہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے پر وہ اتر جائیں گے. اب یہ سفید مینارہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوں گے. سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے. صحیح ابن حبان میں ہے کأن راسہ یقطر وان لم یصبہ بالل، گویا کے کاننا کا مینز ہوتا ہے گویا کے ان کے سر سے قطرے بہ رہے ہیں. یہ گویا کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات نہیں ہے، لگے گا ایسے. وان لم یصبہ بالل، تو گویا کہ پانی نہیں ہے. لیکن بخاری شریف جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں ہے کہ بالوں کی لمبائی کندھوں تک ہوگی، آپ کی سر سے پانی ٹپکتا ہوگا. اب جس مینارہ سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ کہاں ہے؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ النہایہ میں صفحہ 741 ہجری کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس 741 ہجری میں اس مینارے کو جلا دیا گیا تھا، آگ لگا دی گئی تھی اور دوبارہ اس کی تعمیر جو ہے وہ مینارے کی ہوئی. سفید پتھر سے اس کی تعمیر کی گئی کیونکہ حضور نے یہ فرمایا نا کہ وہ سفید مینارے پہ نازل ہوں گے. اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس مینارے کو بنانے والے عیسائی ہیں اور پیسہ بھی عیسائیوں نے دیا. یہ بات آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی کہ اس مینارے کو بنایا بھی عیسائیوں نے، اور پھر یہ مینارہ جس جگہ پہ ہے اس پورے علاقے میں عیسائی ہی رہتے ہیں. تو عیسائیوں نے پیسے اکٹھے کر کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ خرچہ دیا اور مینارہ جو ہے وہ بنایا. مگر یہ مینارہ بازار کے رستے پر ہے نہ کہ مسجد پر. اب یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ رستے میں آتا ہے، جب بازار میں داخل ہوں گے تو یہ مینارہ نظر آئے گا. تو مینارہ جو ہے یہ مسجد میں نہیں ہے. تو وہ بعض لوگوں نے پھر اس لیے یہ کہا کہ یہ وہ مینارہ نہیں ہے
مینارہ جس پہ وہ نازل ہوں گے وہ مسجد اموی کے میناروں میں سے کسی ایک مینارے پر نازل ہوں گے، اور آپ کا نہ قد لمبا ہوگا نہ چھوٹا، رنگ سرخی و سفیدی کی طرف مائل ہوگا، سینہ جو ہے وہ چوڑا ہوگا۔ حضرت کعب بن اخبار فرماتے ہیں کہ جسم پر دو ملائم کپڑے ہوں گے، ایک کو آپ تہمت بنا لیں گے اپنا اور دوسرے کو اوڑھ رکھا ہوگا آپ نے، اور جس وقت آپ آئیں گے فجر کی نماز کا جو ہے وہ وقت ہوگا، اقامت جو ہے وہ کہی جا چکی ہوگی۔ اب میں سمجھا کہ حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوں لگے گا جیسا کہ یا بخاری میں ہے کہ پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہوگا، تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ نماز جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑھی ہی نہیں جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے تو پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہوگا، تو اس سے محسوس ہوا، معلوم یہ ہوا کہ وضو جو ہے وہ آپ کا پہلے سے ہے۔ اترتے ہی جب نماز کا ٹائم ہوگا، اقامت جو ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ حاکم نے حضرت حذیفہ بن الیمان سے نقل کیا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے۔ وہاں یہ ہے کہ ان کے سامنے نازل ہوں گے، ایک جگہ میں ہے کہ وہ مجمع میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ آئیں گے کس گروہ میں؟ یہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے جو دجال کے ساتھ جہاد کر رہا ہوگا، 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، 1/3 بھاگ چکے ہوں گے، 1/3 بچیں گے۔ رات ہو جائے گی، جنگ بند ہو جائے گی، مسلمان ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جس کے پاس کھانے کو زائد ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، تم اور فجر ہوتے ہی اندھیرے میں نماز پڑھ لینا، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے، اقامت جب ہو چکی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام نماز ان کے پیچھے جو ہے وہ ادا کریں گے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر زرہ بھی ہوگی، تو آپ اشارہ فرمائیں گے کہ لشکر سے کہیں گے کہ ذرا ہٹ جاؤ، یہ تمہارے دشمن دجال کی نظر میرے اوپر ذرا پڑنے دو، بس یہ مجھے دیکھ لے ایک مرتبہ۔ تو جو ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چھوٹے سے لشکر کے اندر دیکھے گا تو ایک دم سے پگھلنے لگ جائے گا اور واپس مڑے گا، اور مسلمان جو ہیں اس وقت غالب آ جائیں گے۔ جب پہاڑی سے نیچے اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اسے جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک حاکم کی حیثیت سے ہوں گے، آپ دنیا میں نزول کے بعد 21 سال تک حکمرانی اور جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں نزول کے بعد وہ نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد 19 سال قیام کریں گے، تو پتہ یہ چلا کہ نازل جب آپ ہوں گے تب اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 33 سال، جب آپ اوپر گئے تھے تو نیچے آئیں گے تو 21 سال کے بعد آپ شادی کریں گے، تو آپ کی شادی گویا کہ جس وقت آپ کی عمر 50 اور 4 54 سال جس وقت آپ کی عمر ہوگی تب آپ نکاح کریں گے۔ اور آپ کے سسرال کون ہوں گے؟ یہ عرب کا قبیلہ ہے، وہ قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کی نسل سے ہوگی، شادی کریں گے، ان سے بچے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حج بھی کریں گے، حج کا احرام باندھیں گے۔ حج یا تو تمتع ہوگا یا قران ہوگا، یعنی آپ جو ہے وہ عمرہ اور حج اسی ایک ہی کے ساتھ کریں گے۔ 40 سال آپ اس کے اوپر رہیں گے، پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی فرما چکے، جب بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں میری قبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بن جائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ قبر بنے گی ابوبکر صدیق عمر کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جگہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت سماعت کیجیے۔ اس آیت کا حصہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اور سورہ انبیاء کی ایک آیت حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، اترتے نہیں، پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے ہر بلندی سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کی اتنی کثرت ہوگی کہ جو بلند جگہ ہوگی اس سے وہ نظر آئیں گے۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر یاجوج و ماجوج کا ذکر آیا ہے، اس لیے ان کو تسلیم کرنا کہ ایک قوم ہوگی یہ ضروری ہے، آپ کو اب ایمان لانا پڑے گا۔ قرآن مجید کے اندر ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، تو یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلے ہیں، ان کا ذکر بھی جو ہے وہ ساتھ ہی آتا ہے۔ یاجوج و ماجوج یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اپنے ہمسایہ ممالک میں جاتے اور نقصان کرتے، ان کو مارتے، فساد پھیلاتے جو ان کے قریب ملک تھے۔ جب ذوالقرنین جو ہیں دو پہاڑوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے عرض کی، بادشاہ سے یہ کہا ذوالقرنین سے کہ یاجوج ماجوج ہمارے ہاں آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، آپ ہم سے کچھ مال لے لیں اور مال لے کر آپ ہمیں ذرا ان سے بچا دیں، ایک دیوار بنا دیں ان کے اور ہمارے بیچ، تاکہ یہ اپنے ملک سے ہمارے ملک میں نہ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے مال تو نہیں لیتا،
तुम इस तरह करो कि तुम अपनी ताकत यानी हाथ और पांव के जरिए से मेरी हेल्प करो, यानी अपनी पावर के साथ। वो क्या? वो ये हेल्प करो कि तुम मुझे लोहे की चादरें ला दो, जुबर अल हदीद, लोहे के पतरे मुझे ला कर दो। तो उन्होंने लोहे के पतरे जो हैं वो ला कर दिए। तो हजरत जुल्करनैन जो हैं इन्होंने क्या किया कि नीचे लकड़ियां रखते थे, ऊपर लोहे के पतरे, फिर उसके ऊपर लकड़ियां, फिर लोहे के पतरे, फिर उसके ऊपर लकड़ियां, फिर लोहे के पतरे। इस तरह आपने क्या किया कि दोनों पहाड़ों के दरमियान बुलंदी तक दोनों को खला जो था बीच में उसको भर दिया। उसके बाद आपने आग लगा दी। जब लकड़ियों को आग लगाई तो जो लकड़ी को आग लगती थी, ये टेक्नोलॉजी आपने यूज की लोहे को पिघलाने की, जो आग लगती थी लोहा जो है वो पिघलता था। उसके बाद आपने कहा जाओ तांबा लेकर आओ। तो लोहे के ऊपर आपने पिघलता हुआ तांबा जो है उसके ऊपर डाल दिया। तो ये ऐसी दीवार बन गई कि ना इसके ऊपर चढ़ सकते थे और ना वो इसे तोड़ सकते थे। जब ये कुरान मजीद की रोशनी में हमें मालूम हुआ कि आपने तांबे और लोहे दोनों के साथ मिला के दीवार को बिल्कुल बना दिया। तांबा ऊपर डालने का मकसद ये था कि बिल्कुल प्लेन हो जाए, जैसे आप दीवार बनाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, सीमेंट लगा देते हैं। अब लोग ये सवाल करते हैं कि ये दीवार कहां है। पहली बात तो ये ज़हन-ए-नशीन कर लीजिए कि लोग जुल्करनैन अलेक्जेंडर जो है उसी को समझते हैं कि ये वही जुल्करनैन है। ये याद रखिएगा कि सिकंदर जुल्करनैन जिनका कुरान मजीद में जिक्र है ये और हैं, और ये जो अलेक्जेंडर है सिकंदर जिसको बोलते हैं आप मकदूनी का, ये यूनान से चला था। तो अलेक्जेंडर का जो सिकंदर है जिसे आप सिकंदर बोलते हैं जो यूनान से चला था वो काफिर था। जिसका कुरान मजीद में जिक्र है ये मुसलमान है। और अहले इल्म का राजिह कौल ये है कि वो आदिल नेक हुक्मरान थे, नबी नहीं थे। अब ये है कि दीवार कहां बनाई, इसके मुतालिक जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ सऊदी अरब के एक प्रोफेसर साहब हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, इन्होंने कहा कि ये दीवार तुर्की के अंदर है। अहले तुर्क ने सिफारिश की थी तो जुल्करनैन ने दीवार बनाई। ये बात कुछ मोतबर नहीं लगती, क्योंकि तुर्की में अगर दीवार होती तो तुर्की की बॉर्डर को कई लोगों ने कई तरफ से क्रॉस किया है, उसको तलाश कर लेते। इसलिए सऊदी अरब के प्रोफेसर की रिसर्च गलत है। दूसरा कौल अक्सर लोगों में ये मशहूर है कि ये जो दीवार है जो सिकंदर जुल्करनैन ने बनाई थी ये चीन की दीवार है। ये भी गलत है। मैं इसको 3 तरह से गलत करार देता हूं कि चाइना की दीवार जो है ये वही दीवार नहीं है। सुनिए वो किस तरह। पहली बात यह है कि सूरह काफ के अंदर अल्लाह ताला ने यह बतलाया और हुजूर ने हम तक ये बात पहुंचाई कि सिकंदर जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी वो दीवार लोहे और तांबा से बनाई थी, कॉपर के साथ बनाई थी। तो लोहे के ऊपर तांबा इस्तेमाल किया था। तो दीवार चीन जो है ये पत्थर और सीमेंट से बनी है, इसलिए ये वो दीवार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी वो 2 पहाड़ों के बीच में थी, और जो दीवार चीन है ये पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बनी हुई है, पहाड़ों के दरमियान नहीं है। इस लिहाज से भी ये वो दीवार न हुई। तीसरी बात यह है कि जो दीवार जुल्करनैन ने बनाई थी उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। कुर्बे कयामत ही याजूज और माजूज चढ़ पाएंगे। मगर जो दीवारें चीन है, मैंने जो रिसर्च की है 2007 के मुताबिक रोजाना इस दीवार के ऊपर 53,000 आदमी 53,000 लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये मेरी रिसर्च के मुताबिक ये वो दीवार न हुई। तो इसलिए आज के बाद आप ये ना कहिएगा कि ये दीवारें चीन ही असल में वो दीवार है जो बनाई गई थी, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो 53,000 लोग रोजाना चढ़ते हैं, जितने ये टूरिस्ट हैं, लोकल आदमी हैं। तो उस दीवार के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि किसी ने याजूज मजूज की दीवार को देखा है? मुझे 2 दलीलें मिली हैं। एक सहाबी ने देखा है और दूसरी एक खलीफा ने लश्कर भेजा था। सही बुखारी में एक सहाबी ने इस दीवार को देखा, बुखारी शरीफ में है। और उन्होंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैंने याजूज माजूज की दीवार को जो है वो देखा है। वो दीवार ऐसी थी जैसे सिला हुआ कपड़ा होता है और उसमें मुख्तलिफ रंगों के धाके होते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की बात की तस्दीक की और फरमाया तुमने देख लिया। अब इनसे एक हवाला मिला कि इन्होंने देख लिया। दूसरा हवाला अल बिदाया व निहाया के अंदर है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह जो है वो इसे लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सनद बयान नहीं की, ऐसे ही उन्होंने ये वाकया अपनी किताब में लिख दिया है। कहते हैं कि एक खलीफा अल वासिक था, अपने कुछ साथी उसने भेजे और उन साथियों के साथ उसने एक बड़ा लश्कर जो है वो भेजा। वो लश्कर जो है वो मुल्कों को क्रॉस करता करता उस जगह तक पहुंच गया कि जहां ये दीवार है। लश्कर को वापस आते तक 2 साल लग गए। जब वो वापस खलीफा के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमने वो दीवार देखी है, वो लोहे और पीतल से बनी हुई है। इस दीवार में एक बड़ा दरवाजा भी है जिस पर बहुत बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, और बतलाया कि दीवार बहुत ऊंची है और इस पर चढ़ना नामुमकिन है।
حتیٰ کہ جن پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی ہے ان پر چڑھ کے بھی دیوار کو پھلانگنا ناممکن ہے۔ تو ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ دیوار کو دیکھا گیا ہے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ آج سیٹلائٹ کا دور ہے، لوگ جو ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، ایون کہ اگر آپ پے کرتے ہو، خیر آپ پے بھی کریں تو یہ چیز آپ جان نہیں سکتے، جو انٹیلیجنس ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کی گاڑی کا نمبر بھی جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی ہوں وہ آپ کو جان سکتے ہیں آپ کہاں پھر رہے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب سیٹلائٹ اتنی ترقی کر چکا ہے تو یاجوج ماجوج کی دیوار کیوں نہیں نظر آ رہی؟ پوری دنیا کو چھان دیا جائے اور چھان کر اس کو تلاش کر لیا جائے۔ دو چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ دیوار بھی بڑے عرصے سے ہے، دیوار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کی، اس سے بھی بہت پہلے کی دیوار ہے، اور دجال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا بیٹھا ہوا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ دونوں کی جگہ تلاش کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میں نے اپنے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ دجال جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہاں تو آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تمام ویوز اور لہریں اور تمام تمہارے آلات جو ہیں وہ وہاں کام نہیں کر پاتے، اس کو آپ کی زبان میں برموڈا ٹرائی اینگل بولتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کیوں نہیں ملی؟ وجہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں نے دیکھ لیا تو وہ مل اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو جب چھپا دیتا ہے تو دھیان وہاں سے ہٹا دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا وہاں دھیان ہی اس جانب نہ جا رہا ہو جن کے پاس یہ طاقت ہے اور اثر و رسوخ ہے، دھیان ہی ان کا نہ جا رہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے چیز کو چھپائے رکھتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس بات کے اوپر قدرت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، دیوار جو ہے وہ نہ تو چائنا کی ہے، اس لیے کہ چائنا کی دیوار کے اوپر روزانہ 53,000 آدمی چڑھتے ہیں، اور یجوج مجوج کی دیوار کے اوپر کوئی بندہ چڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ یجوج اور مجوج دو قبیلے ہیں، تعارف ان کا کیا ہے؟